آج ہم فیروز حسن خان کی کتاب ایٹنگ گراس دی میکنگ آف دا پاکستانی بام پر ایک تفصیلی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ جی ہمارا ارادہ ہے کہ اس اہم کتاب کا باب باب جائزہ لیا جائے اور آج ہم اس کے تعارف سے آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس کا تعارف ہی پوری بحث کی بنیاد رکھتا ہے۔ اچھا، مصنف شروع میں ہی کچھ مشکلات کا ذکر کرتے ہیں جو انہیں تحقیق کے دوران پیش آئیں۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ حاضر سروس سائنسدانوں سے بات کرنے کی اجازت ملنا کتنا مشکل تھا، اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان سکینڈل کی وجہ سے تو ریٹائرڈ حکام بھی ہچکچا رہے تھے۔ تو مطلب یہ تاریخ لکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا؟ بالکل نہیں، اور یہ سیاق و سباق اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ موضوع کتنا حساس ہے۔ مصنف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو صرف علاقائی خطرات کے رد عمل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اچھا، تو اگر صرف انڈیا کا خطرہ اصل وجہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ اس کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجک کلچر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسٹریٹجک کلچر؟ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ مطلب ملک کی جو غالب اشرافیہ ہے، ان کے عقائد، ان کی اقدار، ان کے تاریخی تجربات، اور ان سب چیزوں نے مل کر ان کی سیکیورٹی کے بارے میں سوچ کو تشکیل دیا۔ جی بالکل، اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹجک سوچ ہے یہ 3 بنیادی عقائد پر کھڑی ہے۔ اچھا، پہلا کیا ہے؟ پہلا تو یہی ہے کہ بقا کے لیے ایٹمی طاقت کا ہونا لازمی ہے۔ مطلب یہ کوئی چوائس نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ جی، ایک وجودی ضرورت، اور اس سوچ کو 2 واقعات نے ایک قومی اتفاق رائے میں بدل دیا۔ 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی۔ جی، وہ ایک بہت بڑا قومی صدمہ تھا، اور اس کے ٹھیک 3 سال بعد 1974 میں بھارت کا ایٹمی دھماکہ۔ ان 2 واقعات کے بعد جو پہلے چند لوگوں کی سوچ تھی وہ پورے ملک کا بیانیہ بن گئی۔ اور یہیں سے دوسرا عقیدہ جڑتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر امتیازی سلوک ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ہم و مقابلہ دنیا والی سوچ، اور جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو تیسرا عقیدہ خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت آ کر آپ کا پروگرام تباہ کر دے گی۔ یقیناً، یہ مسلسل خوف کہ آپ کے اثاثے غیر محفوظ ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ کتاب کا تعارف اس ذہنیت کی جڑیں ملک کے بالکل ابتدائی دنوں میں تلاش کرتا ہے۔ جی، مصنف پاکستان کی ابتدائی حالت کو بیان کرنے کے لیے موت ایٹن یا کٹا پھٹا ملک کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جسے شروع سے ہی بھارت کی دشمنی، اندرونی تقسیمی اور ایک شناختی بحران کا سامنا تھا۔ بالکل، تو یہی جو گہری عدم تحفظ اور تنہائی کا احساس تھا نا، اسی نے بعد میں ایٹمی طاقت کے حصول کی جستجو کے لیے بنیاد فراہم کی۔ مطلب یہ کوئی فوری فیصلہ نہیں تھا۔ اس کی جڑیں تو ملک کے وجودی بحران میں پیوست جو 1947 سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب پاکستان کے ایٹمی سفر کو صرف ایک فوجی یا ٹیکنیکل کامیابی کے طور پر نہیں دیکھتی۔ نہیں، بلکہ اسے قومی بقا، تاریخی صدمات اور ایک بہت ہی منفرد اسٹریٹجک کلچر کی پیداوار قرار دیتی ہے۔ صحیح۔ اور سامعین کے لیے ایک سوال بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تعارف میں صدر ایوب خان کی ابتدائی ہچکچاہٹ کا ذکر ہے، اور دوسری طرف نوجوان وزیر خارجہ بھٹو کا جارحانہ موقف۔ جی، وہ تو بہت پرجوش تھے۔ بالکل، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی ملک کے اہم ترین فیصلے عظیم حکمت عملیوں سے زیادہ چند طاقتور شخصیات کے ذاتی نظریات اور ان کی باہمی رقابتوں سے کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ایک خالصتاً پرامن اور شہری پروگرام کا تصور حالات کے دباؤ میں آ کر آخرکار ایک فوجی ضرورت میں تبدیل ہو گیا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1950s کی دہائی میں۔ پاکستان کی حالت اس وقت کیا تھی؟ ملک ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالت انتہائی نازک تھی۔ دیکھیں، ایک طرف کشمیر کا مسئلہ تھا جسے پاکستانی قیادت ایک بہت بڑی ناانصافی سمجھتی تھی، جی، اور دوسری طرف ملک کے اندر بھی مسائل تھے۔ سندھیوں، پشتونوں اور بلوچوں میں وفاق سے ایک بیگانگی کا احساس بڑھ رہا تھا۔ اور بیرونی خطرات کا کیا عالم تھا؟ ظاہر ہے بھارت کے ساتھ تو تعلقات شروع سے ہی کشیدہ تھے۔ بھارت کے ساتھ تو مخاصمت تھی ہی، لیکن ایک اور محاذ بھی کھلا ہوا تھا۔ افغانستان کے وزیر اعظم داؤد خان نے پشتونستان کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ اچھا، تو مغربی سرحد پر بھی عدم تحفظ تھا۔ شدید عدم تحفظ۔ کابل نے تو پاکستان کو برطانوی ہند کی جانشین ریاست تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔
تو اس ماحول میں پاکستان خود کو چاروں طرف سے غیر محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ اور اسی غیر یقینی صورتحال کے بیچ 1953 میں ایسی ایک پیشکش آتی ہے جو سب کچھ بدل سکتی تھی۔ صدر آئزن ہاور کی مشہور امن برائے ایٹم تقریر، یہ کیا تھا بالکل؟ یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ تھا۔ جی اس سے پہلے امریکہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتا تھا۔ صحیح۔ لیکن آئزن ہاور نے اعلان کیا کہ امریکہ پرامن مقاصد جیسے بجلی پیدا کرنے اور طبی تحقیق کے لیے دوسرے ممالک کو ایٹمی ٹیکنالوجی اور مواد فراہم کرے گا۔ تو پاکستان نے فوراً اس موقع پر لپک لیا ہوگا۔ بالکل، وزیر خارجہ ظفر اللہ خان نے فوراً مغرب کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ پاکستان کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ صرف پرامن مقاصد کے لیے یہ ٹیکنالوجی چاہتے ہیں۔ یعنی باقاعدہ لابنگ کی؟ جی، 1954 میں تو ایک امریکی نمائش بھی کراچی میں منعقد ہوئی تاکہ عوام کو ایٹمی توانائی کے فوائد سے آگاہ کیا جا سکے۔ اسی پس منظر میں پھر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن یعنی PEAC کا قیام عمل میں آیا۔ تو یہ PEAC کیا یہ صرف ایک اور سرکاری ادارہ تھا یا اس کا مقصد شروع سے ہی کچھ بڑا تھا؟ یہ صرف ایک ادارہ نہیں تھا، اسے پاکستان کے سائنسی مستقبل کا مرکز بننا تھا۔ اس کی بنیاد رکھنے والوں میں ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر رفیع چودھری اور ڈاکٹر نذیر احمد جیسی بڑی سائنسی شخصیات شامل تھیں۔ ڈاکٹر نذیر احمد اس کے پہلے چیئرمین بنے؟ جی، شروع میں اس کا کام توانائی، زراعت اور میڈیسن پر تھا، لیکن اندر ہی اندر یہ وہ بنیاد بن رہا تھا جس پر مستقبل کا پورا پروگرام کھڑا ہونا تھا۔ اور اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ کیا پاکستان میں لیبارٹریز بننا شروع ہو گئیں؟ نہیں، پہلا قدم تھا انسانوں پر سرمایہ کاری کرنا۔ PEAC نے سب سے پہلے اپنے بہترین سائنسدانوں کو امن برائے ایٹم پروگرام کے تحت تربیت کے لیے بیرون ملک بھیجنا شروع کیا۔ اچھا، کہاں بھیجا گیا انہیں؟ خاص طور پر امریکہ کی آرگن نیشنل لیبارٹری میں، جہاں انہیں ری ایکٹر تھیوری، نیوکلیئر فزکس اور انجینئرنگ کی جدید ترین تربیت دی جاتی تھی، تو بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اچھا، تو اب کہانی میں جنرل ایوب خان کی انٹری ہوتی ہے۔ 1958 میں وہ اقتدار سنبھالتے ہیں۔ ان کا دور پاکستان کی سنہری دہائی کہلاتا ہے، لیکن ایٹمی پروگرام پر ان کا رویہ کافی محتاط نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں تھا؟ آپ نے صحیح کہا، 1960 کے دہائی میں پاکستان کی شرح نمو تقریباً 6% سالانہ تھی، جو اس وقت بہت بڑی بات تھی۔ ایوب خان کی پوری توجہ ملک کی معاشی ترقی، جدیدیت اور قومی نظم و ضبط پر تھی۔ اور خارجہ پالیسی میں وہ مضبوطی سے امریکی کیمپ میں تھے؟ بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کا تحفظ امریکہ کے ساتھ اتحاد میں ہے۔ لیکن یہ اتحاد 1962 کی چین بھارت جنگ کے دوران متزلزل ہو گیا۔ جی بالکل، جب چین سے جنگ چھڑی تو امریکہ نے فوراً بھارت کو بڑی فوجی امداد فراہم کی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ تو ایوب خان کو احساس ہوا کہ امریکی اتحاد پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جی، انہیں لگا کہ امریکہ کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ بھارتی فوج چین کو روکنے کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں بھارتی فوج کی بڑی تعداد پاکستانی سرحد پر تعینات تھی۔ اس واقعے نے پاکستان کو چین کے بہت قریب کر دیا۔ اور اسی دور میں سیاسی افق پر ایک نوجوان اور انتہائی پرجوش وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کا ظہور ہوتا ہے۔ ان کا نظریہ ایوب خان سے بالکل مختلف تھا۔ زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایوب خان ایک محتاط، حقیقت پسند فوجی حکمران تھے۔ بھٹو ایک قوم پرست ویژنری تھے جو سمجھتے تھے کہ پاکستان کی بقا اور وقار کا راستہ ایٹمی طاقت بننے سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو انہوں نے اس سمت میں عملی اقدام بھی شروع کر دیے؟ جی، انہوں نے پردے کے پیچھے سے کوششیں شروع کر دیں۔ 1965 میں ویانا میں ان کی ملاقات منیر احمد خان سے ہوئی۔ یہ وہی منیر احمد خان ہیں جو بعد میں PIC کے چیئرمین بنے؟ کر رہے تھے۔ منیر خان نے بھارت کے سائرس ری ایکٹر کا دورہ کیا تھا اور انہیں پکا یقین تھا کہ بھارت اس ری ایکٹر کو پلوٹونیم بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جو ایٹم بم کا بنیادی جزو ہے۔ تو منیر خان نے یہ معلومات براہ راست صدر ایوب تک پہنچائی؟ جی، بھٹو نے اس ملاقات کا اہتمام کیا۔ منیر خان نے لندن کے ایک ہوٹل میں ایوب خان سے ملاقات کی اور انہیں پورے خطرے سے آگاہ کیا۔ تو ایوب خان کا رد عمل کیا تھا؟ ایوب خان نے ان کی بات بہت تحمل سے سنی، لیکن آخر میں جو جواب دیا وہ اس وقت کی ایٹمی پالیسی کا خلاصہ تھا۔ اور وہ جواب کیا تھا؟ ایوب خان نے کہا، پاکستان اتنا غریب ہے کہ اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا۔
مزید یہ کہ اگر ہمیں کبھی بم کی ضرورت پڑی تو ہم اسے بازار سے خرید لیں گے۔ ایک منٹ، بازار سے خرید لیں گے؟ کیا ایٹم بم کوئی ایسی چیز ہے جو بازار میں بکتی ہے؟ یہ تو ایک فوجی حکمران کے لیے بڑا عجیب جواب لگتا ہے۔ بالکل، یہ جواب منیر خان کے لیے بھی حیران کن تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایوب خان اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ اور بھٹو کے لیے تو یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ یقیناً، جب منیر خان میٹنگ سے باہر آئے تو بھٹو لابی میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ منیر خان نے بتایا کہ صدر نہیں مانے۔ اس پر بھٹو کا رد عمل کیا تھا؟ بھٹو نے وہ تاریخی جملہ کہا، فکر نہ کرو، ہماری باری بھی آئے گی۔ اس سے ان کا عزم ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس معاملے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر 1965 کی جنگ اور تاشکند معاہدے نے حالات بدل دیے۔ اس نے ایوب خان کی پوزیشن کو کمزور کیا اور بھٹو کو ایک قومی ہیرو کے طور پر ابھرنے کا موقع دیا۔ جی، تاشکند معاہدے کو پاکستان میں ایک شکست کے طور پر دیکھا گیا اور اس نے ایوب خان کی سیاسی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ بھٹو نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا اور ایوب خان کے سب سے بڑے ناقد بن کر ابھرے۔ تو ایک طرف یہ سیاسی کشمکش چل رہی تھی، لیکن سائنسی محاذ پر کیا ہو رہا تھا؟ کیا پی اے ای سی کا کام رک گیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس دوران ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی کی سربراہی میں پی اے ای سی خاموشی سے ادارے کی بنیادیں مضبوط کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عثمانی ایک بہت قابل منتظم تھے۔ ان کا مقصد 500 اعلیٰ تربیت یافتہ سائنسدانوں اور انجینئرز کا ایک نیوکلیس تیار کرنا تھا۔ اور انہوں نے کینیڈا کے تعاون سے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ یعنی کنپ جیسے بڑے منصوبے بھی شروع کیے۔ جی بالکل، اور اسی دور میں پنسٹیک کا قیام بھی عمل میں آیا۔ یہ کیا ادارہ تھا؟ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ یہ پاکستان کا پہلا بڑا نیوکلیئر ریسرچ سینٹر تھا اور 1965 میں وہاں ایک ریسرچ ری ایکٹر نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریسرچ ری ایکٹر کیا ہوتا ہے۔ کیا یہ بجلی گھر جیسا تھا؟ نہیں، ریسرچ ری ایکٹر بجلی نہیں بناتا۔ یہ ایک چھوٹی سی نیوکلیئر لیبارٹری کی طرح ہوتا ہے جہاں سائنسدان ایٹمی رد عمل کو سمجھنا، اسے کنٹرول کرنا اور نیوکلیئر مواد پر تحقیق کرنا سیکھتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی ملک کے لیے ایٹمی طاقت بننے کے سفر میں پہلا لازمی قدم تھا۔ بالکل، پنسٹیک کا یہ ری ایکٹر پاکستان کے ایٹمی دور میں باقاعدہ داخلے کا اعلان تھا۔ تو 60 کی دہائی کے آخر تک بنیاد رکھی جا چکی تھی، سائنسدان موجود تھے، ادارے کام کر رہے تھے، لیکن سیاسی عزم کی کمی تھی۔ اور پھر 1971 میں سب کچھ بدل گیا۔ 1970 کے انتخابات نے ملک کو تقسیم کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں بھٹو کی پیپلز پارٹی جیت گئی۔ اور اقتدار کی کشمکش خانہ جنگی پر منتج ہوئی۔ جی، اور بھارتی مداخلت کے بعد 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دولخت ہو گیا۔ یہ ایک قومی سانحہ تھا جس نے پوری قوم کی نفسیات پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی۔ نہیں، یہ ایک نفسیاتی زخم تھا۔ اس نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے ذہن میں ایک عزم پیدا کیا، پھر کبھی نہیں، یہ احساس کہ ہمیں دوبارہ کبھی اس قدر بے بس نہیں ہونا۔ 20 دسمبر 1971 کو یحییٰ خان کی فوجی حکومت ختم ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھال لیا۔ اب ان کی باری آ چکی تھی اور انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ اقتدار سنبھالنے کے صرف 1 ماہ بعد جنوری 1972 میں بھٹو نے ملتان میں ملک کے تمام چوٹی کے سائنسدانوں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا۔ ایک منٹ، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اجلاس اتنا بھی خفیہ نہیں تھا۔ یہ ایک کھلے شامیانے کے نیچے ہوا جہاں صحافی اور غیر ملکی بھی موجود تھے۔ ایٹم بم بنانے کا فیصلہ اتنے کھلے عام۔ یہ بھٹو کا انداز تھا، وہ ہر کام ڈرامائی طریقے سے کرتے تھے۔ آپ تصور کریں، ملتان کی سردی، ایک کھلا میدان اور ملک کے بہترین دماغ ایک شامیانے تلے جمع ہیں۔ اور ماحول میں 1971 کی شکست کی مایوسی ہوگی۔ بالکل، لیکن بھٹو کے اندر ایک طوفان ہے۔ وہ قوم کو ایک نیا مقصد دینا چاہتے تھے۔ اور اس اجلاس میں ایک بہت ہی ڈرامائی لمحہ آیا جب ایک نوجوان سائنسدان نے براہ راست بھٹو سے بات کی۔ جی، ان کا نام سلطان بشیر الدین محمود تھا۔ وہ مقررین کی فہرست میں شامل نہیں تھے۔ انہوں نے ایک طالب علم کی طرح ہاتھ کھڑا کیا، بھٹو کی نظر ان پر پڑی اور انہیں سٹیج پر بلا لیا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ محمود نے کہا کہ باتیں بہت ہو چکیں، اب ہمیں کام شروع کرنا چاہیے۔
انہوں نے بھٹو سے کہا کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو ہمیں وسائل دیں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس پر بھٹو کا کیا رد عمل تھا؟ بھٹو اپنی کرسی سے اٹھے، سٹیج پر آئے اور فیصلہ کن انداز میں کہا، دیکھو ہم بم بنائیں گے، کیا تم مجھے یہ دے سکتے ہو؟ اور اس اعلان پر پورے شامیانے میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ جی، کسی نے کہا 5 سال لگیں گے، کسی نے کہا 3 سال۔ بھٹو نے کہا ٹھیک ہے 5 سال، پھر کسی نے 3 سال کا نعرہ لگایا۔ اور پھر انہوں نے وہ مشہور جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ جی، انہوں نے سائنسدانوں سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی ہر ضرورت پوری کریں گے۔ انہوں نے کہا چاہے ہمیں گھاس یا پتے کھانے پڑیں، چاہے بھوکا رہنا پڑے، ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور بیان تھا۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ قومی ترجیحات کی مکمل تبدیلی کا اعلان تھا۔ بالکل۔ اور اسی اجلاس میں انہوں نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا۔ ڈاکٹر عثمانی کو برطرف کر کے منیر احمد خان کو PAEC کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا۔ جی، وہی منیر خان جن سے وہ ویانا میں ملے تھے۔ یہ ایک علامتی اور عملی قدم تھا۔ ڈاکٹر عثمانی ایک بہترین منتظم تھے جنہوں نے پرامن پروگرام کی بنیاد رکھی تھی، لیکن بھٹو کو اب ایک منتظم نہیں بلکہ ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو بم بنانے کے مشن کی قیادت کر سکے۔ تو یہ لمحہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ہچکچاہٹ کے دور کا باقاعدہ خاتمہ اور ہتھیاروں کے حصول کے سفر کا حقیقی آغاز تھا۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک نوزائیدہ ملک نے اپنی بقا کے لیے ٹیکنالوجی میں پناہ ڈھونڈی۔ ایوب خان کے دور میں ایک دہائی تک محتاط اور پرامن ترقی کا سفر جاری رہا۔ جی، جہاں بنیاد تو رکھی گئی لیکن سیاسی عزم موجود نہیں تھا۔ اور پھر 1971 کے قومی سانحے نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا بلکہ یہ ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد ہی بدل گئی۔ جو پروگرام کبھی ترقی اور قومی وقار کی علامت تھا، وہ 1971 کی شکست کے بعد راتوں رات وجود کی بقا کا سوال بن گیا۔ یہ ٹیکنالوجی سے نفسیات کی طرف ایک زبردست تبدیلی تھی۔ بالکل۔ 1972 میں ملتان کے اجلاس میں گھاس کھانے کا جملہ ایک پرعزم اور جذباتی لمحے میں کہا گیا تھا۔ دوسرا حصہ ہے جو خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان نے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک شکست کے بعد دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی اور جوہری ہتھیاروں کے حصول کو اپنی بقا کا سوال بنا لیا۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ 1971 کی جنگ کے بعد کے ان مایوس کن حالات میں پاکستان نے ایٹمی طاقت بننے کا فیصلہ کیوں اور کیسے کیا، اور اس سفر میں اسے کن عالمی دباؤں کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرکار وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس پر عبور حاصل کر کے اس نے خطے کا طاقت کا توازن یوں سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا، یعنی 1971 کے فوراً بعد۔ تو 1971 کی جنگ ختم ہو چکی ہے، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو ملک کے صدر اور پہلے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اقتدار سنبھالتے ہیں۔ ملک مطلب نفسیاتی طور پہ ٹوٹا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ اس ماحول میں ایٹم بم بنانے کا خیال اتنا مرکزی کیسے بن گیا؟ دیکھیں، یہ بھٹو کے لیے صرف ایک فوجی ضرورت نہیں تھی، یہ ایک سیاسی اور ایک نفسیاتی ضرورت بھی تھی۔ وہ پاکستان کا کھویا ہوا وقار بحال کرنا چاہتے تھے۔ اچھا۔ لیکن اس وقت حقیقت یہ تھی کہ پاکستان کا جوہری پروگرام برائے نام تھا۔ ان کے پاس صرف ایک پاور ری ایکٹر تھا، کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کینوپ، اور وہ بھی تو IAEA کی نگرانی میں تھا، ہے نا؟ جی، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی سخت نگرانی میں تھا۔ تو عملی طور پر بم بنانے کے لیے ان کے پاس کچھ خاص نہیں تھا۔ تو پہلا قدم کیا تھا؟ مطلب راستے کون کون سے تھے بم بنانے کے؟ بنیادی طور پر 2 راستے تھے۔ ایک پلوٹونیم کا، جو ایٹمی ری ایکٹر کے استعمال شدہ ایندھن سے نکالا جاتا ہے۔ یہ نسبتاً ایک جانا پہچانا راستہ تھا، لیکن اس کا جو عمل ہے جسے ری پروسیسنگ کہتے ہیں، وہ تکنیکی طور پر بہت پیچیدہ ہے۔ اور دوسرا راستہ؟ دوسرا راستہ تھا انتہائی افزودہ یورینیم یعنی HEU کا، جس کے لیے ایک بالکل نئی صنعتی ٹیکنالوجی گیس سینٹریفیوجز پر عبور حاصل کرنا ضروری تھا۔ اچھا، تو پاکستان نے کون سا راستہ چنا؟ ابتدائی طور پر انہوں نے پلوٹونیم کے راستے پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اسی فیصلے کے بعد جنوری 1972 میں ملتان کی وہ مشہور میٹنگ ہوئی
جس کا ذکر کتاب میں بڑے ڈرامائی انداز میں کیا گیا ہے۔ ایک شامیانے کے نیچے ملک کے بہترین سائنسدانہ جمع ہیں۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ پاکستان کے جوہری پروگرام کا باقاعدہ خفیہ آغاز تھا۔ بھٹو نے سائنسدانوں سے ملاقات کی اور ایک بہت جذباتی تقریر کی۔ ان کا وہ مشہور جملہ اسی میٹنگ کا ہے، ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ جی۔ انہوں نے سائنسدانوں سے پوچھا کہ کتنا وقت لگے گا، اور سائنسدانوں کا کیا جواب تھا؟ کیا وہ پورے اعتماد تھے؟ رد عمل ملا جلا تھا۔ کسی نے کہا 5 سال، کسی نے 7، لیکن بھٹو بے چین تھے۔ انہوں نے خود ہی 3 سال کا ہدف مقرر کر دیا۔ 3 سال؟ یہ تو بہت ہی پرجوش ہدف لگتا ہے۔ شاید غیر حقیقی بھی۔ اور اسی عجلت کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ بھٹو نے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC کے اس وقت کے چیئرمین ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی کو ہٹا دیا۔ 1 منٹ، انہیں کیوں ہٹایا گیا؟ کیا وہ اس منصوبے کے خلاف تھے؟ وہ محتاط تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے نہ تو بنیادی ڈھانچہ ہے، نہ ہی وسائل۔ بھٹو کو ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو بغیر کسی سوال کے ان کے ویژن کو حقیقت میں بدل دے۔ اور وہ شخص تھے منیر احمد خان۔ بالکل، جو 1965 سے بھٹو کے دوست تھے اور IAEA میں کام کر رہے تھے۔ منیر خان کو PAEC کا نیا چیئرمین بنا دیا گیا اور ادارے کو براہ راست بھٹو کے ماتحت کر دیا گیا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اب یہ پروگرام تیز رفتاری سے آگے بڑھے گا۔ تو اب سمت واضح ہو گئی، پلوٹونیم کا راستہ اور قیادت منیر خان کے ہاتھ میں۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا تھی؟ سب سے اہم چیز تھی ایک ری پروسیسنگ پلانٹ جو استعمال شدہ جوہری ایندھن سے پلوٹونیم الگ کر سکے۔ پاکستان نے فرانس کی ایک کمپنی SGN کے ساتھ چشمہ کے مقام پر یہ پلانٹ خریدنے کے لیے مذاکرات شروع کیے۔ لیکن صرف درآمد پر تو انحصار نہیں کیا جا سکتا تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہوگا، یعنی فیول سائیکل کے ابتدائی مرحلے جسے فرنٹ اینڈ کہتے ہیں، اس پہ کام شروع کرنا۔ فرنٹ اینڈ؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب ڈیرہ غازی خان کی پہاڑیوں میں یورینیم کی تلاش، اسے کان سے نکالنا اور پھر اسے UF6 یعنی یورینیم ہیکسا فلورائڈ نامی گیس میں تبدیل کرنا۔ اچھا، یہ گیس افزودگی کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ جی، یہ سب بہت بڑے چیلنجز تھے جن کے لیے کیمیکل پلانٹس کمپلیکس یعنی CPC جیسا ادارہ قائم کیا گیا۔ تو پاکستان آہستہ آہستہ اپنے پروگرام پر کام کر رہا تھا۔ وہ کیا لمحہ تھا جس نے اس پوری کوشش میں ایک دم سے یوں کہیں کہ آگ لگا دی؟ وہ لمحہ تھا 18 مئی 1974، جب بھارت نے مسکراتا بدھا یعنی اسمائلنگ بدھا کے کوڈ نام سے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ انہوں نے اسے پرامن ایٹمی دھماکہ کہا تھا۔ جی، پرامن دھماکہ کہا، لیکن دنیا جانتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پاکستان میں اس خبر نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ منیر احمد خان اور ڈاکٹر اشفاق احمد کو یہ خبر پشاور یونیورسٹی میں ایک میٹنگ کے دوران ملی اور وہ فوراً اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ اس کا فوری سیاسی رد عمل کیا تھا؟ بھٹو نے کیا کیا؟ بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان خط و خطابت ہوئی۔ بھٹو نے بھارت کے پرامن دھماکے کے دعوے کو سختی سے مسترد کیا۔ ان کا موقف تھا کہ نیت سے فرق نہیں پڑتا، جوہری آلہ ایک جوہری ہتھیار ہی ہوتا ہے۔ اور اس واقعے نے پاکستان کے اندر تمام شکوک و شبہات ختم کر دیے۔ بالکل۔ بھٹو نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب پاکستان کے پاس جوہری ڈیٹرنس یعنی دشمن کو حملے سے روکنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فیصلہ کیا گیا۔ جی، یہ فیصلہ کہ اب صرف پلوٹونیم پر انحصار نہیں کیا جائے گا، اب پلوٹونیم اور یورینیم دونوں راستوں پر بے وقت کام کیا جائے گا۔ یہ تو ایک بہت مہنگا اور مشکل فیصلہ رہا ہوگا۔ بہت مشکل، لیکن اس نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو ناکام ہونے کے خطرے سے کافی حد تک محفوظ کر دیا۔ تو پاکستان نے بھارتی دھماکے کے بعد اپنے عزائم کو دگنا کر دیا۔ ظاہر ہے دنیا، خاص طور پر امریکہ، یہ سب خاموشی سے نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ کتاب کے اگلے باب کا عنوان ہی پاکستان کو سزا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے ایک منظم عالمی مہم شروع ہو گئی جس کی قیادت امریکہ کر رہا تھا۔ اس میں پاکستان کے لیے ایک بڑا دھچکا رچرڈ نکسن کا استعفیٰ بھی تھا، ہے نا؟ جی، نکسن پاکستان کے حامی سمجھے جاتے تھے۔ ان کے بعد نئے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر
نے خطے کا دورہ کیا اور بھارت کو خطے کی ایک ممتاز طاقت قرار دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ امریکہ نے بھارت کی نئی جوہری حیثیت کو تقریباً تسلیم کر لیا ہے۔ اور بھٹو اور کسنجر کے تعلقات کیسے تھے؟ کتاب میں ان کے درمیان ایک جوہری شطرنج کا ذکر ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ مرحلہ تھا۔ پاکستان اس وقت معاشی طور پر شدید مشکلات کا شکار تھا اور اسے امریکی ہتھیاروں کی بھی ضرورت تھی جن پر پابندی لگی ہوئی تھی۔ اچھا۔ بھٹو نے بڑی چالاکی سے امریکی ہتھیاروں پر پابندی اٹھانے کے معاملے کو اپنے جوہری پروگرام سے جوڑ دیا۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ اگر امریکہ روایتی ہتھیار فراہم کریں تو شاید پاکستان کو جوہری ہتھیاروں کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ کیا امریکہ نے یہ بات مان لی؟ ہاں، 1975 میں امریکہ نے پابندی اٹھا لی۔ اس وقت امریکی پالیسی سازوں کا ایک حصہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر کسی ملک کو مضبوط روایتی فوج فراہم کر دی جائے تو وہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ سے باہر رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک عارضی کامیابی تھی۔ بالکل عارضی۔ عالمی سطح پر پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ کینیڈا، جس نے کینو پری ایکٹا فراہم کیا تھا، اس نے جوہری ایندھن کی فراہمی روک دی۔ جرمنی اور دیگر یورپی ممالک نے ہیوی واٹر اور فیول فیبریکیشن پلانٹس جیسے اہم معاہدوں سے ہاتھ کھینچ لیے۔ اور سب سے بڑا دباؤ تو فرانس پر تھا، ری پروسیسنگ پلانٹ کے لیے۔ جی، سب سے بڑا دباؤ فرانس پر ڈالا گیا کہ وہ پاکستان کو ری پروسیسنگ پلانٹ فروخت کرنے کا معاہدہ منسوخ کر دے۔ تو جب باہر سے تمام دروازے بند ہونے لگے تو پاکستان نے کیا کیا؟ کیا پروگرام رک گیا؟ نہیں، بلکہ اس دباؤ کا الٹا اثر ہوا۔ پاکستان نے اندرونی طور پر اپنی صلاحیتوں کو مزید تیزی سے بڑھانا شروع کر دیا۔ پی اے ای سی نے اسلام آباد کے قریب پنسٹیج میں نیو لیبز کے نام سے ایک خفیہ پائلٹ ری پروسیسنگ سہولت پر کام شروع کر دیا۔ اچھا، یعنی عالمی مدد کے بغیر؟ جی، مقصد یہی تھا کہ عالمی مدد کے بغیر خود سالانہ 1 سے 3 بموں کے لیے پلوٹونیم تیار کیا جائے۔ اسی دوران ملک کے اندرونی سیاست میں بھی بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ بھٹو نے 1976 میں جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف مقرر کیا۔ جی، اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے آگے چل کر نہ صرف بھٹو بلکہ پورے ملک کی تقدیر بدل دی۔ اسی دوران امریکہ کا دباؤ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اگست 1976 میں کسنجر خود لاہور آئے اور بھٹو سے ملاقات کی۔ جی، کتاب کے مطابق اسی ملاقات میں کسنجر نے وہ مشہور دھمکی دی کہ اگر بھٹو نے ری پروسیسنگ پلانٹ کا سودا منسوخ نہ کیا تو ہم تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے۔ یہ تو بہت سنگین دھمکی تھی۔ بھٹو نے اسے کتنا سنجیدہ لیا؟ بھٹو نے اسے بہت سنجیدگی سے لیا اور بعد میں عوامی سطح پر بھی اس کا ذکر کیا۔ ان کا خیال تھا کہ امریکہ ان کی حکومت گرانے کی سازش کر رہا ہے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد؟ جی، 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر ملک گیر مظاہرے شروع ہو گئے اور 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ بھٹو کا دور ختم ہو چکا تھا۔ اور اس ری پروسیسنگ پلانٹ کا کیا بنا؟ بھٹو کے جانے کے بعد امریکہ پاکستان تعلقات مزید خراب ہو گئے، نئی پابندیاں لگ گئیں اور بالآخر 1978 میں فرانس نے دباؤ میں آ کر وہ معاہدہ حتمی طور پر منسوخ کر دیا۔ پلوٹونیم کا راستہ آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً بند ہو چکا تھا۔ تو ایک طرف پاکستان پلوٹونیم کے حصول کے لیے عالمی دباؤ کا سامنا کر رہا تھا اور فرانس کے ساتھ ڈیل خطرے میں تھی۔ جی، یہ راستہ بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جی، لیکن تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ عین اسی وقت پردے کے پیچھے ایک بالکل مختلف اور شاید زیادہ اہم کہانی شروع ہو رہی تھی، جس کا مرکزی کردار ایک ایسا شخص تھا جو ابھی یورپ میں تھا۔ بالکل، یہ کہانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہے۔ پلوٹونیم کے راستے پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے ساتھ ساتھ یورینیم کی افزودگی کا متوازی پروگرام ہی بالآخر پاکستان کی کامیابی کی کنجی ثابت ہوا۔ اچھا؟ ڈاکٹر خان نے یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی اور اس وقت ہالینڈ میں یورینکو کے لیے کام کرنے والی ایک کمپنی میں ملازم تھے۔ یورینکو یہ یورپ کا ایک بڑا کنسورشیم ہے جو یورینیم کی افزودگی کرتا ہے؟ جی، اور وہ اس کے لیے گیس سینٹریفیوج ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ گیس سینٹریفیوج یہ کیا چیز ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اسے ایک بہت ہی تیز رفتار واشنگ مشین کی طرح سمجھیں۔
جب یورینیم ہیکسا فلورائڈ یعنی UF6 گیس کو اس میں ڈال کر ہزاروں چکر فی منٹ کی رفتار سے گھمایا جاتا ہے تو بھاری یورینیم 238 باہر کی طرف چلا جاتا ہے اور ہلکا یورینیم 235 جو بم بنانے کے کام آتا ہے وہ مرکز کے قریب جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی حساس اور مشکل ٹیکنالوجی ہے۔ انتہائی، اور ڈاکٹر خان کو اس ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل تھی۔ تو انہوں نے اپنی خدمات کیسے پیش کی؟ بھارت کے 1974 کے دھماکے نے ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم بھٹو کو ایک خط لکھا اور گیس سینٹریفیوج ٹیکنالوجی میں اپنی مہارت کی پیشکش کی۔ اور بھٹو جو PAC کے پلوٹونیم پروگرام کی سست رفتاری سے پہلے ہی مایوس تھے۔ بالکل، انہوں نے اس خط میں گہری دلچسپی لی۔ انہیں یہ ایک شارٹ کٹ کی طرح لگا۔ اور یہیں سے پروجیکٹ 76 کا آغاز ہوا۔ ساری نیٹ ورک کی بنیاد رکھی گئی تاکہ سینٹریفیوجز کے پرزے دنیا بھر سے حاصل کیے جا سکیں۔ لیکن ڈاکٹر خان کے لیے پاکستان میں کام کرنا آسان نہیں تھا، جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے۔ جی بالکل نہیں، وہ یورپی کام کے ماحول کے عادی تھے اور یہاں انہیں بیوروکریسی اور سست رفتاری کا سامنا کرنا پڑا۔ جلد ہی ان کے منیر احمد خان اور سلطان بشیر الدین محمود کے ساتھ پیشہ ورانہ اختلافات اور رکابتیں شروع ہو گئیں، جسے کتاب میں خانوں کی لڑائی کہا گیا ہے۔ کلیش آف دا خانز۔ جی، یہ صرف تکنیکی نہیں بلکہ شخصیات کا بھی ٹکراؤ تھا۔ ڈاکٹر خان ایک بہت پرجوش اور بے صبر انسان تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ PAC والے جان بوجھ کر ان کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اور PAC کی قیادت کو لگتا تھا کہ ڈاکٹر خان ان کے اختیارات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ بالکل۔ آخر کار تنگ آ کر ڈاکٹر خان نے براہ راست بھٹو سے بد انتظامی اور سست روی کی شکایت کر دی۔ اور بھٹو نے اس کا کیا حل نکالا؟ بھٹو نے جولائی 1976 میں ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے یورینیم کی افزودگی کے منصوبے کو PAEC سے مکمل طور پر الگ کر دیا اور ڈاکٹر خان کو اس کا خود مختار سربراہ بنا دیا۔ ایک نیا ادارہ بنا دیا؟ جی، ایک بالکل نیا ادارہ۔ اس کا نام انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز ERL رکھا گیا، جسے بعد میں ضیاء الحق نے ڈاکٹر خان کے نام پر خان ریسرچ لیبارٹریز یعنی KRL کا نام دیا۔ اس فیصلے کے نتائج کیا ہوئے؟ یہ تو ایک بہت بڑا انتظامی دھماکہ لگتا ہے۔ اس نے افزودگی کے پروگرام کو تو تیز کر دیا کیونکہ ڈاکٹر خان کو کھلی چھوٹ مل گئی، لیکن اس نے PAEC اور KRL کے درمیان ایک مستقل ادارہ جاتی دشمنی کی بنیاد بھی رکھ دی، جو کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ اچھا، ایک طرح کی مقابلہ بازی شروع ہو گئی۔ جی، جو کچھ حوالوں سے تو اچھا تھا، لیکن اس نے وسائل کی تقسیم اور بداعتمادی کے مسائل بھی پیدا کیے۔ تو ڈاکٹر خان کو اپنا ادارہ مل گیا، اب اصل تکنیکی کام شروع ہوا۔ سیالہ میں پائلٹ پلانٹ لگایا گیا۔ وہاں کیا چیلنجز تھے؟ چیلنجز بہت بڑے تھے۔ ایک ایک سینٹریفیوج کو انتہائی نفاست سے متوازن کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ تیز رفتاری سے گھومتے ہوئے پھٹ نہ جائے۔ انہیں زلزلوں کے جھٹکوں سے بچانے کے لیے خاص انتظامات کرنے تھے، اور سب سے بڑا چیلنج سینکڑوں بلکہ ہزاروں سینٹریفیوجز کو ایک ساتھ جوڑ کر کیسکیڈز بنانے کا تھا۔ کیسکیڈ سے کیا مراد ہے؟ کیسکیڈ کا مطلب ہے سینکڑوں سینٹریفیوجز کو ایک لائن میں جوڑنا۔ ایک مشین یورینیم کو تھوڑا سا افزودہ کرتی ہے، پھر اسے اگلی مشین میں بھیج دیتی ہے جو اسے مزید افزودہ کرتی ہے۔ اور یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے؟ جی، جب تک ہمیں بم کے لیے مطلوبہ معیار کا مواد نہ مل جائے۔ ایک بھی مشین خراب ہو تو پورا کیسکیڈ رک جاتا ہے۔ یہ غلطیوں سے سیکھنے کا ایک بہت طویل اور صبر آزما مرحلہ تھا۔ اتنی مشکلات، اداروں کی آپسی لڑائی اور عالمی پابندیوں کے بعد آخر وہ لمحہ کب آیا جب انہیں پہلی کامیابی ملی؟ وہ تاریخی لمحہ آیا 4 جون 1978 کو۔ یاد رہے، یہ ضیاء الحق کا دور تھا، لیکن منصوبے کی بنیاد بھٹو رکھ چکے تھے۔ اچھا۔ سیہالہ کے پائلٹ پلانٹ میں ایک سینٹریفیوج مشین نے کامیابی سے یورینیم 235 کو یورینیم 238 سے الگ کر لیا۔ اس ٹیم کے ایک سائنسدان ڈاکٹر GD عالم نے جذباتی انداز میں اعلان کیا، حضرات، آج ہم نے پاکستان میں افزودگی حاصل کر لی ہے۔ واہ، یہ ایک بہت بہت بڑی کامیابی تھی۔ یقیناً، اس کا مطلب تھا کہ پاکستان اب اس کلب میں شامل ہو گیا تھا جس میں دنیا کے چند ہی ممالک تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کامیابی کے بعد کہوٹہ میں مرکزی صنعتی سطح کے پلانٹ کی تعمیر پر کام تیز ہو گیا۔ مشکلات اب بھی تھیں۔
عالمی سطح پر خریداری نیٹ ورک پر دباؤ بڑھ رہا تھا، اداروں کے درمیان بد اعتمادی بھی برقرار تھی۔ مثال کے طور پر KRL کو PAEC کی تیار کردہ UF6 گیس کے معیار پر بھروسہ نہیں تھا اور وہ خود اپنی گیس بنانا چاہتے تھے۔ لیکن ان تمام مسائل کے باوجود منصوبہ آگے بڑھتا رہا۔ جی، ڈاکٹر خان کی قیادت میں یہ منصوبہ ناقابل یقین رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور بالآخر جنوری 1984 میں ڈاکٹر خان نے پہلی بار عوامی سطح پر یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ تھی بھٹو کے دور سے شروع ہونے والی کہانی کا ایک اہم موڑ، ایک سیاسی عزم جو 1971 کی شکست کے بعد پیدا ہوا، ایک عالمی دباؤ کی مہم جو اس پروگرام کو روکنے میں ناکام رہی، اور آخر کار ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں یورینیم کی افزودگی کے ذریعے حاصل کی گئی وہ ٹیکنیکی مہارت جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ بالکل، اور یہاں ایک اہم نقطہ سوچنے کے لیے یہ ہے کہ اس کہانی کے دو پہلو ہیں۔ جی ضرور ہے۔ ایک طرف یہ قومی بقا کے جذبے، سائنسی قابلیت اور شدید عالمی دباؤ کے باوجود ایک پیچیدہ ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کرنے کی ایک متاثر کن داستان ہے۔ اس نے بلا شبہ 1980 کی دہائی میں پاکستان کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانے کی راہ ہموار کی۔ بالکل، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے گئے، یعنی اداروں کے درمیان گہری رقابتوں کی حوصلہ افزائی اور خفیہ خریداری کا ایک عالمی نیٹ ورک، اس نے ایک ایسا کلچر پیدا کیا جس کے غیر متوقع اور پیچیدہ نتائج کئی دہائیوں بعد دنیا کے سامنے آئے۔ یعنی یہ اس کامیابی کی ایک ایسی قیمت تھی جس کا اندازہ شاید اس وقت کسی کو نہیں تھا؟ شاید، مطلب فیصلہ تو ہو چکا تھا، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ اسے حقیقت کیسے بنایا جائے، یعنی کاغذ کے منصوبے کو ایک اصلی بم میں کیسے بدلا جائے۔ بالکل، اور یہ کوئی آسان سوال نہیں تھا۔ اس کہانی کے آپ کہہ سکتی ہیں 3 بڑے چیلنجز تھے۔ اچھا؟ عالمی پابندیوں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظروں سے بچ کر وہ ہزاروں پرزے اور ٹیکنالوجی کیسے حاصل کی جائے جو کوئی بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ دوسرا چیلنج یہ کہ ان پرزوں کو جوڑ کر ایک ایسا پیچیدہ ڈیزائن کیسے بنایا جائے جو واقعی کام بھی کرے۔ اور تیسرا جو شاید سب سے اہم تھا، کیا صرف ایک راستے یعنی یورینیم پر انحصار کرنا ٹھیک تھا یا ایک متبادل راستہ یعنی پلوٹونیم بھی تیار کرنا ضروری تھا؟ تو آئیے اس جاسوسی، سائنس اور حکمت عملی کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کی شروعات ایک ناممکن نظر آنے والی شاپنگ لسٹ سے ہوتی ہے۔ تو پہلا مسئلہ ہی سب سے بڑا ہے، آپ ایک ایسی چیز کے لیے خریداری کیسے کرتی ہیں جسے بنانا اور بیچنا دونوں ہی غیر قانونی ہیں؟ خاص طور پر جب پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہو۔ یہ تو کسی جاسوسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ اور یہ کہانی کسی فلم سے کم نہیں تھی۔ دیکھیں، حکمت عملی یہ نہیں تھی کہ پورا ایٹمی پلانٹ خریدا جائے، وہ تو فوراً پکڑ میں آ جاتا۔ بالکل، تو منصوبہ یہ بنا کہ چھوٹے الگ الگ پرزے خریدے جائیں، خاص طور پر وہ چیزیں جن کا عام صنعتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ڈوئل یوز آئٹمز۔ جی، ڈوئل یوز آئٹمز۔ اس کے لیے یورپ، ترکی اور خلیجی ممالک میں فرنٹ کمپنیوں کا ایک پورا جال بچھایا گیا۔ اچھا، مقصد یہ تھا کہ یہ لگے کہ یہ پرزے کسی ٹیکسٹائل مل یا کسی کیمیکل فیکٹری کے لیے خریدے جا رہے ہیں۔ اور اس پورے نیٹ ورک کے مرکز میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے یورپ میں اپنے رابطوں کو کیسے استعمال کیا؟ دیکھیں، ڈاکٹر خان نے یورپ میں کام کیا تھا تو ان کے پاس سپلائرز کی ایک پوری فہرست تھی۔ وہ جانتے تھے کون سی کمپنی کیا بناتی ہے اور کس سے رابطہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی کی ایک کمپنی تھی لیبولڈ ہیریس، ان سے حساس ویکیوم پمپس لیے گئے۔ سوئٹزرلینڈ کی فرم VAT سے انتہائی خاص قسم کے والوز خریدے گئے۔ اور ان سب کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ اس کے لیے مالی وسائل بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل یعنی BCCI اور کچھ دوست ممالک نے فراہم کیے۔ یہ نیٹ ورک اتنا پیچیدہ تھا کہ ایک پرزہ شاید سوئٹزرلینڈ میں بنتا، ہالینڈ کے راستے دبئی جاتا اور پھر وہاں سے کسی اور نام سے پاکستان پہنچتا۔ ایک منٹ، کیا یہ کمپنیاں جانتی تھیں کہ وہ یہ سامان کس کو بیچ رہی ہیں؟ زیادہ تر معاملات میں انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ یہی تو اس نیٹ ورک کی کامیابی تھی۔ لیکن یہ بہت خطرناک بھی تو ہوگا۔ بہت زیادہ۔ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو شک تو تھا، لیکن وہ تمام کڑیوں کو جوڑ نہیں پا رہی تھیں۔ مگر کچھ مواقع ایسے آئے جہاں یہ نیٹ ورک بے نقاب ہونے کے بہت قریب پہنچ گیا۔ جیسے کہ کوئی مثال؟ جی، ایک موقع پر ڈاکٹر خان نے ہالینڈ میں اپنے ایک پرانے ساتھی
फ्रिट्ज वर्मन को खत लिखकर कुछ तकनीकी मालूमात मांग लीं। अच्छा। वर्मन घबरा गया और उसने वो खत डच इंटेलिजेंस को दे दिया, जिस पर एक बहुत बड़ी तहकीकात शुरू हो गई। ओह, इससे भी ज्यादा संगीन वाकया एक ब्रितानवी माहिर धात पीटर ग्रिफिन के साथ पेश आया। वो इस नेटवर्क को अहम पुर्जे दे रहे थे। उन्हें जर्मनी के शहर बोन के एक बार में एक अजनबी ने कोने में ले जाकर धमकी दी कि तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, इससे बाज आ जाओ। नाकाबिले यकीन, यानी एक बरतानवी शहरी को जर्मनी में धमकी दी जा रही है। ये तो वाकई एक इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ चूहे बिल्ली का खेल था। बिल्कुल। अच्छा, फर्ज करें कि ये नेटवर्क कामयाब हो गया, सारे पुर्जे पाकिस्तान पहुंच गए। अब असल चैलेंज शुरू होता है, इन हजारों पुर्जों को जोड़कर एक फाआल एटम बम कैसे बनाया जाए। ये तो एक ऐसे पजल को हल करने जैसा है जिसकी तस्वीर भी आपके पास ना हो। और ये दुनिया के मुश्किल तरीन पजल्स में से एक था। पाकिस्तान ने जो रास्ता चुना वो इम्प्लोजन डिजाइन का था, जो गन टाइप डिजाइन से कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये इम्प्लोजन डिजाइन इतना मुश्किल क्यों है? इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप एक माल्टे को चारों तरफ से बेवक्त इस तरह दबाएं कि वो सिकुड़कर एक मटर के दाने जितना हो जाए, और ये सब पलक झपकने से भी लाखों गुना कम वक्त में हो। अच्छा। इस डिजाइन में एटमी मवाद के गोले के गिर्द रिवायती धमाका खेज मवाद के खास शक्ल के टुकड़े, जिन्हें लेंजेस कहते हैं, लगाए जाते हैं। जब इन तमाम लेंजेस को एक साथ एक नैनोसेकंड के फर्क के बगैर धमाके से उड़ाया जाता है तो वो एटमी मवाद को हर तरफ से दबाकर सुपर क्रिटिकल हालत में पहुंचा देते हैं, जिससे एटमी धमाका होता है। जी, अगर एक तरफ से भी दबाव में एक नैनोसेकंड की ताखीर हो गई तो पूरा अमल नाकाम हो जाएगा। मुझे हैरत इस बात पर है कि इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा था। थ्योरी, मशीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब अलग अलग टीमें कर रही थीं। उन सबको मरबूत रखना और साथ ही खुफिया रखना, ये इंतजामी तौर पर कैसे मुमकिन हुआ? ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी PAEC का एक बड़ा कारनामा था। उन्होंने इस काम को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया। कैसे? एक थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप था जिसमें डॉक्टर रियाजुद्दीन और डॉक्टर मसूद अहमद जैसे लोग थे। उनका काम था सारे रियाजियाती मॉडल्स और हिसाबात करना। ठीक। फिर वाग ग्रुप था जो रवायती हथियार बनाने में माहिर था। वो धमाका खेज लेंजेज और धाती पुर्जे की मशीनिंग कर रहा था। और ट्रिगर? उसके लिए आर लैब्स नामी एक और टीम थी जो इंतहाई तेज रफ्तार ट्रिगर मैकेनिज्म तैयार कर रही थी। ये तमाम टीमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग काम करती थीं। इस सब में कोल्ड टेस्ट का जिक्र बार बार आता है। ये क्या चीज थी और ये इतनी अहम क्यों थी? कोल्ड टेस्ट ही वो लम्हा था जहां थ्योरी हकीकत से मिलती है, चूंकि आप असली एटमी धमाका तो कर नहीं सकते थे। जाहिर है। इसलिए कोल्ड टेस्ट में असली एटमी मवाद की जगह कुदरती यूरेनियम या टंगस्टन जैसी कोई भारी धात रखकर पूरे इम्प्लोजन मैकेनिज्म का तजुर्बा किया जाता था। मकसद ये देखना था कि क्या धमाका खेज लेंसेज उस धाती गोले को बिल्कुल ठीक मुतवाजन तरीके से दबा पाती हैं या नहीं। लेकिन कामयाब का मेयार क्या था? आपको बगैर एटमी मवाद के कैसे पता चलेगा कि असल बम काम करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। कामयाबी का मायार था सिमेट्रिकल कंप्रेशन, यानी धाती गोला हर तरफ से बिल्कुल एक साथ दबे। इस अमल को रिकॉर्ड करने के लिए सुरंगों में इंतहाई तेज रफ्तार कैमरे और हजारों सेंसर्स लगाए जाते थे। अच्छा। मार्च 1983 में सरगोदा के करीब कराना की पहाड़ियों में पहला कामयाब कोल्ड टेस्ट किया गया। तो इसी दिन पाकिस्तान को मालूम हो गया था कि उसने सलाहियत हासिल कर ली है। जी, खुफिया तौर पर ये यकीन हो गया था कि डिज़ाइन काम करता है। 1983 से 1995 के दरमियान ऐसे 24 कोल्ड टेस्ट किए गए जिनमें डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर और छोटा बनाया गया। तो लैब में या एक सुरंग के अंदर एक डिवाइस का कामयाब टेस्ट कर लेना एक बात है, लेकिन उसे एक जंगी हथियार में बदलना जो एक लड़ाका तैयारे से गिराया जा सके, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ चैलेंज होगा। बिल्कुल, और ये इंजीनियरिंग का एक पहाड़ था। आपको एक नाजुक साइंसी तजर्बे को एक ऐसे बम में बदलना था जो परवाज के दौरान 9G की कुव्वत, शदीद दर्जे हरारत और वाइब्रेशन बर्दाश्त कर सके। इसके लिए क्या किया गया?
اسی مقصد کے لیے 1988 میں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC اور ایئر ویپنز کمپلیکس AWC جیسے ادارے بنائے گئے۔ ان کا کام اسی سائنسی ڈیوائس کو ایک قابل استعمال ہتھیار بنانا تھا۔ سالوں تک پاک فضائیہ نے F-16 اور میراج طیاروں سے ٹھوس دھات کے بنے ڈمی بم گرا کر مشقیں کیں تاکہ ڈیلیوری سسٹم کو جانچا جا سکے۔ تو جب یورینیم افزودگی کا پروگرام کامیابی سے چل رہا تھا اور بم کا ڈیزائن بھی ٹیسٹ ہو چکا تھا، تو پھر پلوٹونیم کا ایک بالکل نیا اور متوازی راستہ شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو یہ وسائل کا ضیاع لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری اسٹریٹجک سوچ تھی۔ اچھا؟ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تھی ریڈنڈنسی، یعنی ناکامی کے خلاف ایک انشورنس پالیسی؟ بالکل۔ کیا گارنٹی تھی کہ کل کو یورینیم پروگرام پر کوئی کاری ضرب نہ لگ جائے؟ پلوٹونیم کا راستہ اختیار کرنا اس بات کو یقینی بنانے کی حکمت عملی تھی کہ پروگرام ہر حال میں آگے بڑھے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ پلوٹونیم سے چھوٹے، ہلکے اور زیادہ جدید ایٹمی ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں جو میزائلوں کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ تو اس دوسرے راستے کی شروعات کیسے ہوئی؟ کیا یہ بھی یورینیم پروگرام کی طرح شروع سے ہی خفیہ تھا؟ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی شروعات ایک کھلے سویلین منصوبے سے ہوئی جو دراصل خفیہ پروگرام کے لیے ایک پردے کا کام کر رہا تھا۔ وہ کیسے؟ 1970 کی دہائی میں پاکستان نے فرانس سے ایک ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ یہ پلانٹ بظاہر سویلین مقاصد کے لیے تھا اور اسے عالمی ادارہ برائے جوہری توانائی یعنی IAEA کی نگرانی میں آنا تھا۔ تو یہ ایک طرح کا دھوکہ تھا؟ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا کہ پاکستان کا پروگرام پرامن ہے، جبکہ پس پردہ کہوٹہ میں یورینیم کی افزودگی کا خفیہ منصوبہ چل رہا تھا۔ لیکن وہ فرانسیسی پلانٹ والا معاہدہ تو عالمی دباؤ کی وجہ سے منسوخ ہو گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ یہاں قسمت نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ جب 1978 میں یہ معاہدہ منسوخ ہوا، تب تک پلانٹ کے 95% بلو پرنٹس اور تکنیکی دستاویزات پاکستان منتقل ہو چکی تھیں۔ اچھا۔ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے اسی علم کو استعمال کرتے ہوئے پن سٹچ کے قریب نیو لیبز کے نام سے ایک چھوٹی خفیہ ری پروسیسنگ سہولت خود تعمیر کر لی۔ اور یہ عالمی نگرانی سے باہر تھی؟ جی، یہ مکمل طور پر مقامی تھی اور عالمی نگرانی سے باہر تھی۔ اور پلوٹونیم کی بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے اصل پیش رفت کب ہوئی؟ 1980s کی دہائی کے آخر میں خوشاب میں ایک ہیوی واٹر ری ایکٹر کی تعمیر سے ہوئی۔ یہ ری ایکٹر بھی مکمل طور پر مقامی طور پر ڈیزائن اور تعمیر کیا گیا تھا اور اس کا واحد مقصد ہتھیاروں کے لیے پلوٹونیم تیار کرنا تھا۔ یہ 1998 میں فعال ہوا۔ تو اسی دوران ایک اور پیش رفت ہوئی؟ جی، جرمنی کی ایک فرم سے ٹریٹیم ٹیکنالوجی بھی خریدی گئی۔ ایک منٹ، ہم نے اب تک یورینیم اور پلوٹونیم کی بات کی، یہ ٹریٹیم کیا ہے؟ کیا یہ بم بنانے کا کوئی تیسرا طریقہ تھا؟ نہیں، یہ تیسرا طریقہ نہیں بلکہ ایک بوسٹر ہے۔ بوسٹر؟ جی، سمجھیں کہ یہ ایٹمی دھماکے کی طاقت کو کئی گنا بڑھانے والا ایک جزو ہے۔ یہ ایک عام ایٹم بم کو زیادہ جدید اور طاقتور تھرمو نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف لے جانے والا پہلا قدم ہے۔ تو اگر ہم پوری تصویر کو دیکھیں تو پاکستان نے بیک وقت 3 متوازی منصوبے چلائے: پرزے حاصل کرنا، یورینیم سے بم بنانا اور پلوٹونیم کا متبادل راستہ تیار کرنا۔ بالکل، یہ شدید عالمی دباؤ، بے پناہ رازداری اور غیر معمولی سائنسی عزم کی دہائی تھی۔ ان تینوں پروگرام کو ایک دوسرے سے الگ اور متوازی چلایا گیا تاکہ اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرا اور تیسرا راستہ کھلا رہے۔ اور اسی محنت نے 1998 کے دھماکوں کی بنیاد فراہم کی۔ جی بالکل۔ سائنسی اور انجینئرنگ کے مسائل تو خفیہ طور پر حل کر لیے گئے تھے، لیکن اس کامیابی نے ایک نیا اور شاید اس سے بھی زیادہ مشکل سوال کھڑا کر دیا۔ آپ اس صلاحیت کو دنیا کے سامنے کب ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ لیکن پھر سرحد پر ایسے فوجی بحران آئے جنہوں نے اس خفیہ طاقت کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ اور آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح ان بحرانوں نے پاکستان کو اشاروں کی زبان استعمال کرنے پر مجبور کیا اور کیسے امریکی پابندیوں نے اسے ایک بالکل نئے سفر پر روانہ کیا۔ اور یہ سفر صرف ٹیکنالوجی کا نہیں تھا، بلکہ یہ بقا کی جنگ بھی تھی۔ یہ دور اس بات کی ایک کیس سٹڈی ہے کہ ایک غیر اعلانیہ جوہری طاقت شدید دباؤ میں کیسے سوچتی ہے اور کیسے عمل کرتی ہے۔ تو آئیے 1980 کی دہائی کے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ خطے کی صورتحال
وہ بہت تیزی سے بدل رہی تھی۔ جی، ایک طرف افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ ہو چکا تھا جس نے پاکستان کو ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دیا تھا، اور دوسری طرف بھارت میں اندرا گاندھی بھی دوبارہ اقتدار میں آ چکی تھیں۔ اس ماحول میں پاکستان کی جو نئی جوہری تنصیبات تھیں، انہیں سب سے بڑا خطرہ کس چیز سے تھا؟ اس وقت سب سے بڑا اور حقیقی خطرہ تھا پیشگی حملے کا، یعنی پریمپٹیو سٹرائک کا۔ اچھا، اور اس خوف کو اصل میں ہوا دی 1981 کے ایک واقعے نے، جب اسرائیل نے عراق کی اوسیراک ایٹمی تنصیب پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا۔ اوہ صحیح، تو اس سے یہ ڈر پیدا ہوا کہ ایسا پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، پاکستان میں یہ خدشات تیزی سے بڑھنے لگے کہ بھارت شاید اسرائیل کی مدد سے کہوٹا پر بھی اسی طرز کا حملہ کر سکتا ہے جہاں پاکستان کا مرکزی یورینیم افزودگی کا پلانٹ تھا۔ یعنی یہ صرف ایک مفروضہ نہیں تھا، اس پر سنجیدگی سے غور ہو رہا تھا؟ بالکل، ذرائع کے مطابق 1982 اور پھر 1984 میں بھارت میں اس طرح کے منصوبوں پر غور کیا گیا۔ بات اتنی آگے بڑھی کہ امریکی انٹیلیجنس کو مداخلت کرنا پڑے اور انہوں نے بھارت اور اسرائیل دونوں کو خبردار کیا کہ ایسا کوئی بھی قدم خطے میں تباہ کن جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ تو پاکستان نے اس کے جواب میں کچھ کیا؟ ظاہر ہے، پاکستان نے اپنی جوہری تنصیبات، خاص طور پر کہوٹا کے گرد اپنا فضائی دفاع کا نظام انتہائی مضبوط کر لیا۔ وہ ایک ہائی الرٹ کا دور تھا۔ اور یہ تو صرف خفیہ خطرات تھے، سرحدوں پر بھی کشیدگی بڑھ رہی تھی، جیسے سیاچن اور پھر براسٹیکس بحران۔ جی، براسٹیکس بحران جو 1986-87 میں ہوا، وہ اپنی نوعیت میں بالکل منفرد تھا۔ اس سے تو جنگ کے دہانے پر کھڑا ہونے جیسا سمجھا جاتا ہے نا؟ یہ اتنا خطرناک کیوں تھا؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ بھارتی فوج کی اب تک کی سب سے بڑی فوجی مشقیں تھیں جن کی قیادت جنرل کرشنا سوامی سندر جی کر رہے تھے۔ ان مشقوں میں بھارت کے لاکھوں فوجی، ٹینک اور 3 مسلح اسٹرائک کورس پاکستان کی سرحد کے بالکل قریب جمع ہو گئے۔ ان کی ترتیب اور پیمانہ دفاعی مشقوں سے کہیں زیادہ جارحانہ تھا۔ تو پاکستان نے اسے حملے کی تیاری سمجھا؟ جی، اسے براہ راست حملے کی تیاری سمجھا گیا۔ تو پاکستان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا وہ اس پیمانے کی کارروائی کے لیے تیار تھے؟ پاکستان نے اسے ایک بہت بڑا جوا سمجھ کر جوابی چال چلی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ اپنی فوج کو صرف دفاعی پوزیشن میں رکھنے کے بجائے انہوں نے اپنی اسٹریٹجک ریزرو فوج کو حرکت میں لا کر ایک پنسر لائک پوزیشن میں، جی بالکل، ایک چنگل نما پوزیشن میں تعینات کر دیا۔ یہ پوزیشن ایسی تھی کہ اگر بھارتی فوج حملہ کرتی تو پاکستانی فوج پیچھے سے گھوم کر بھارت کے 2 بڑے شہروں کو گھیرے میں لے سکتی تھی۔ یہ تو بہت ہی خطرناک چال تھی۔ انتہائی خطرناک۔ کشیدگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی بھی مکمل جنگ شروع کر سکتی تھی۔ اس شدید فوجی کشیدگی کے بیچ جوہری پہلو کہاں سے سامنے آیا؟ یہ تو ابھی تک ایک خفیہ پروگرام تھا۔ یہیں پر کہانی کا سب سے ڈرامٹک موڑ آتا ہے۔ بحران کے عروج پر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بھارتی صحافی کلدیپ نیر کو ایک انٹرویو دیا۔ وہ مشہور انٹرویو۔ جی، اس انٹرویو میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ اور دیگر طاقتوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، اور یہ کہ اگر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوا تو اسے استعمال کیا جائے گا۔ یہ تو ایک سائنسدان کی طرف سے بہت بڑا اور خطرناک قدم تھا۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت جوہری پروگرام پر ریاستی کنٹرول شاید کمزور تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ بیان جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنا، کیونکہ ان کی پالیسی تو محتاط ابہام کی تھی۔ جی، نہ اقرار نہ انکار کی۔ ڈاکٹر خان کے اس بیان نے اس پالیسی کو تار تار کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فوری نتیجہ یہ نکلا کہ جوہری پروگرام پر نگرانی انتہائی سخت کر دی گئی۔ ڈاکٹر خان کے ادارے KRL سے اختیارات لے کر تحقیق و ترقی کا زیادہ تر کام واپس پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC کو منتقل کر دیا گیا۔ اچھا، یعنی طاقت کا توازن بدل گیا؟ جی بالکل۔ تو پھر یہ بحران ختم کیسے ہوا؟ کیا اس انٹرویو نے کوئی کردار ادا کیا؟ اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن بحران کا فوری خاتمہ ہوا جنرل ضیاء کی مشہور کرکٹ ڈپلومیسی سے۔ وہ جب میچ دیکھنے انڈیا گئے تھے؟ جی، وہ کشیدگی کم کرنے کے لیے اچانک جے پور پہنچ گئے۔ وہاں راجیو گاندھی سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد دونوں ملکوں نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے پر اتفاق کیا۔ لیکن اس بحران نے پاکستان کی قیادت کو یہ تو سکھا دیا ہوگا کہ جوہری اشارہ دینا کتنا مؤثر اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی سبق آگے چل کر 1990 کے بحران میں نظر آیا۔ صحیح، 1990 کا کشمیر بحران،
وہ تو شاید براس ٹیکس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ جی ہاں، کیونکہ اس میں جوہری دھمکیوں کے واضح اور متضاد دعوے سامنے آئے۔ اس بحران کے دوران امریکی صدر کے نمائندے رابرٹ گیٹس کو بھیجا گیا۔ اور یہیں پر وہ متضاد دعوے سامنے آئے۔ بالکل۔ پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھارت کو ایک واضح پیغام پہنچایا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو پاکستان اپنے F-16 طیاروں کو جوہری ہتھیاروں سے لیس کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور انہوں نے یک طرفہ مشن کی بات بھی کی تھی نا؟ جی، یعنی ون وے مشن، جس کا مطلب ایسے حملے سے ہوتا ہے جس میں پائلٹ کی واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت ہی سخت پیغام تھا۔ لیکن کیا اس پیغام کی تصدیق ہوئی؟ نہیں، اور یہی اس معاملے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ اس وقت کے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب خان نے جنرل بیگ کے اس دعوے کی سختی سے تردید کی۔ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں حکومت کی طرف سے ایسا کوئی دھمکی آمیز پیغام بھارت تک پہنچانے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فوجی اور سفارتی قیادت ایک صفحے پر نہیں تھی۔ جی، یہ تضاد یہی ظاہر کرتا ہے۔ شاید فوج اپنی طرف سے سخت پیغام دینا چاہتی تھی، جبکہ دفتر خارجہ محتاط رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ ان بحرانوں کا، خاص طور پر 1990 کے بحران کا، پاکستان امریکہ تعلقات پر کیا اثر پڑا؟ بہت گہرا اور فوری اثر ہوا۔ 1990 میں افغانستان سے سوویت فوجیں جا چکی تھیں اور امریکہ کو پاکستان کی اسٹریٹجک ضرورت کم ہو گئی تھی۔ اور پھر پریسلر ترمیم کا اطلاق ہو گیا۔ جی، اسی بحران کے بعد امریکی صدر نے یہ تصدیق کرنے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں پریسلر ترمیم نافذ ہو گئی اور پاکستان پر سخت پابندیاں لگ گئیں۔ اور ان پابندیوں میں سب سے بڑا دھچکا F-16 طیاروں کی فراہمی کا رکنا تھا۔ یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ تھا؟ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ F-16 اس وقت پاکستان کا سب سے جدید اور قابل اعتماد ڈیلیوری سسٹم تھا۔ یعنی وہ طیارہ جو ایٹم بم کو ہدف تک پہنچا سکتا تھا؟ بالکل۔ تو F-16 نہ ملنے کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے پاس اپنا بم گرانے کا کوئی مؤثر طریقہ نہیں بچا تھا۔ اسی ایک مجبوری نے پاکستان کو میزائلوں کی طرف دھکیل دیا۔ یہیں سے پاکستان کے میزائل پروگرام کی اصل دوڑ شروع ہوئی۔ جی، ایک ابتدائی راکٹ پروگرام تو تھا، ہدف-1 اور ہدف-2، لیکن وہ اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے لیے کافی نہیں تھے۔ صحیح۔ F-16 پر پابندی کے بعد ایک جامع میزائل پروگرام کا حصول پاکستان کی اولین قومی ترجیح بن گیا۔ تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاکستان نے کن ممالک کا رخ کیا؟ ظاہر ہے یہ ٹیکنالوجی کھلے بازار میں تو نہیں ملتی۔ بالکل نہیں۔ پاکستان نے بنیادی طور پر 2 راستے اختیار کیے۔ پہلا اور سب سے اہم راستہ تھا چین کے ساتھ تعاون کا۔ چین کے ساتھ تو تعلقات ہمیشہ سے گہرے رہے۔ جی، اور اس وقت ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ چین میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم یعنی MTCR کا حصہ نہیں تھا۔ ایک منٹ، واضح کر دیں کہ یہ MTCR کیا ہے؟ دیکھیں، MTCR بڑے ممالک کا ایک غیر رسمی کلب ہے جنہوں نے طے کیا ہے کہ وہ 300 کلومیٹر سے زیادہ رینج والے بیلسٹک میزائلوں کی ٹیکنالوجی کسی کو منتقل نہیں کریں گے۔ اچھا، تاکہ جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ جی، چونکہ چین اس کا پابند نہیں تھا، اس لیے وہ پاکستان کی مدد کر سکتا تھا۔ تو چین سے پاکستان کو کون سی ٹیکنالوجی ملی؟ چین نے پاکستان کو ٹھوس ایندھن یعنی سالڈ فیول والے M11 میزائل فراہم کیے، جنہیں پاکستان میں غزنوی یا ہدف-3 کا نام دیا گیا۔ اور شاہین میزائل بھی وہیں سے آیا؟ بعد میں M9 میزائلوں کی ٹیکنالوجی منتقل ہوئی، جس کی بنیاد پر پاکستان نے اپنا مشہور شاہین 1 یا ہدف-4 میزائل تیار کیا۔ اگر چین سے ٹھوس ایندھن والے میزائل مل رہے تھے، جو کہ ایک قابل اعتماد ٹیکنالوجی ہے، تو پھر دوسرے راستے یعنی شمالی کوریا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ کیا تھیں وہ؟ پہلی وجہ تو پاکستان کے اپنے اداروں کے درمیان مقابلہ بازی تھی، KRL اور PAEC کی رقابت۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ شمالی کوریا سے مایا ایندھن یعنی لیکوڈ فیول والی ٹیکنالوجی سستے داموں مل رہی تھی۔ اچھا، تو ٹھوس اور مایا ایندھن والے میزائلوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق ان کی تیاری اور لانچ کے وقت میں ہے۔ ٹھوس ایندھن والے میزائل ہر وقت فائر کرنے کے لیے تیار رکھے جا سکتے ہیں، یعنی تیز رد عمل کے لیے؟ جی، جبکہ مایا ایندھن والے میزائلوں میں لانچ سے کچھ دیر پہلے ایندھن بھرنا پڑتا ہے، جس میں وقت لگتا ہے۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری وجہ جو شاید سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان سپلائی کے ذرائع کو متنوع بنانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مستقبل میں اگر بین الاقوامی دباؤ کے تحت چین مدد بند کر دے تو ان کے پاس کوئی متبادل نہ ہو۔
یہ بات حیران کن ہے کہ چین جیسے قریبی اتحادی کے ہوتے ہوئے بھی شمالی کوریا کا رخ کیا، جو اس وقت ایک الگ تھلگ ملک تھا۔ رسک بہت بڑا تھا، لیکن ضرورت اس سے بھی بڑی تھی۔ پاکستان نے شمالی کوریا سے ان کے نو ڈونگ میزائلوں کی ٹیکنالوجی حاصل کی، جس کی بنیاد پر پاکستان کا مشہور غوری یا ہتف وی میزائل تیار ہوا۔ اور یہ ٹیکنالوجی نقد ادائیگی کے بدلے میں ملی تھی؟ جی، اس بات کا اعتراف بعد میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے بھی اپنے انٹرویوز میں کیا کہ یہ ایک مشکل لیکن ضروری فیصلہ تھا۔ تو یوں پاکستان کے پاس ٹھوس ایندھن اور مائع ایندھن دونوں طرح کے میزائلوں کی صلاحیت آ گئی؟ جی بالکل۔ تو بیلسٹک میزائلوں کا ایک نظام کھڑا ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان نے کروز میزائل اور چھوٹے فاصلے کے جوہری ہتھیاروں پر بھی کام شروع کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی ٹیکنالوجی کی ایک نئی دوڑ۔ بھارت نے روس کے ساتھ مل کر سپر سونک کروز میزائل برہموس تیار کر لیا۔ کروز میزائل بیلسٹک میزائلوں سے مختلف ہوتے ہیں نا؟ جی، یہ زمین کے قریب نیچی پرواز کرتے ہیں اور ریڈار کی پکڑ میں مشکل سے آتے ہیں۔ برہموس ایک بہت بڑا خطرہ تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے خاموشی سے اپنے کروز میزائل پروگرام پر کام شروع کیا۔ اور اس پروگرام سے کون سے میزائل سامنے آئے؟ اس کے نتیجے میں زمین سے مار کرنے والا بابر یعنی ہتف 7 اور ہوا سے مار کرنے والا راد یعنی ہتف 8 کروز میزائل تیار ہوئے۔ لیکن پھر ایک اور چیلنج سامنے آیا، جسے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کہا جاتا ہے۔ جی، یہ کولڈ سٹارٹ کیا ہے؟ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ کولڈ سٹارٹ بھارت کی ایک فوجی حکمت عملی کا نام ہے، جس کا مقصد پاکستان کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع دیے بغیر ایک تیز اور محدود جنگ لڑنا ہے۔ مطلب اچانک حملہ کر کے مقصد پورا کر لینا۔ جی، بھارتی فوج کی چھوٹی تیز رفتار بٹالینز اچانک پاکستانی علاقے میں داخل ہو کر قبضہ کر لیں گی، اور اس سے پہلے کہ پاکستان کوئی بڑا فیصلہ کرے وہ واپس چلی جائیں گی۔ تو اس کا جواب بڑے ایٹمی ہتھیاروں سے تو نہیں لیا جا سکتا تھا؟ بالکل نہیں۔ اسی کا جواب دینے کے لیے پاکستان نے ایک نیا اور متنازع ہتھیار متعارف کرایا۔ آپ نصر میزائل کی بات کر رہے ہیں؟ جی، نصر یعنی ہتف 9X۔ یہ ایک بہت کم فاصلے کا میزائل سسٹم ہے، جسے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کہتے ہیں۔ یعنی میدان جنگ کا ہتھیار؟ جی، ایسا چھوٹا ایٹمی ہتھیار جسے دشمن کی پیش قدمی کرتی فوجوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر بھارتی فوج کولڈ سٹارٹ کے تحت حملہ کرے تو پاکستان انہیں اپنے ہی علاقے میں چھوٹے ایٹمی ہتھیار سے نشانہ بنا کر روک دے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 1980 کی دہائی کے فوجی بحرانوں نے پاکستان کو اپنی خفیہ جوہری صلاحیت کی اسٹریٹجک اہمیت کا احساس دلایا، جبکہ 1990 کی دہائی کی پابندیوں نے اسے ایک متنوع میزائل پروگرام بنانے پر مجبور کیا۔ بالکل، ایک خفیہ بیسمنٹ پروگرام سے لے کر ایک واضح اور مضبوط میزائل پر مبنی ڈیٹرنس تک کا سفر انہی 2 دہائیوں کے بحرانوں اور مجبوریوں میں طے ہوا۔ ہر بحران نے ایک نئے سبق کو جنم دیا، اور ہر پابندی نے خود انحصاری کی ایک نئی راہ کھولی۔ جی، یہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کا سب سے زیادہ متحرک اور نتیجہ خیز دور تھا۔ 13 مئی 1998 اسلام آباد کے پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک کمرہ، جی، اور وہاں جیسے ہوا بھی رکی ہوئی ہے۔ میز کے ایک طرف جرنیل بیٹھے ہیں جن کا موقف بالکل صاف ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں، اور دوسری طرف ملک کی معاشی ٹیم جو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر بٹن دبایا تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ آج ہم اسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے کہ پاکستان اس کمرے تک آخر پہنچا کیسے، اور کن حالات میں اس نے دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا فیصلہ کیا۔ اور دیکھیں، اس کمرے تک کا سفر سمجھنے کے لیے ہمیں تقریباً 1 دہائی پیچھے جانا پڑے گا۔ 1990 کی دہائی۔ جی، 90 کی دہائی کے آغاز میں سرجنگ ختم ہو چکی تھی، سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا، اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کر ابھرا تھا۔ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی عجیب دور تھا۔ بالکل، جس ملک کو امریکہ یعنی افغانستان میں اپنا سب سے اہم اتحادی کہتا تھا، اب اسی پر پریسلر ترمیم کے تحت سخت پابندیاں لگائی جا رہی تھیں۔
یہ پریسلر ترمیم تو جیسے پاکستان کے لیے ایک مستقل سردرد بن گئی تھی۔ جی اس نے نہ صرف ہماری فوجی سپلائی روکی بلکہ معاشی طور پر بھی ہمیں الگ تھلگ کر دیا، اور ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام عروج پر تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کی ایک جنگ چل رہی تھی۔ تو ایسے ماحول میں تو ایٹمی پروگرام کا مستقبل غیر یقینی ہو گیا ہوگا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہوا اس کے بالکل برعکس۔ اچھا؟ اس بیرونی دباؤ اور اندرونی انتشار نے پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کو آپ کہہ لیں کہ ایک نقطے پر متفق کر دیا تھا۔ اور وہ نقطہ تھا ایٹمی پروگرام۔ جی بالکل، سب کا ماننا تھا کہ یہ ہماری بقا کی ضمانت ہے اور اسے ہر قیمت پر جاری رکھنا ہے، اور اسی سوچ کے تحت فوج کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی۔ ایک چھوٹا سا ریسرچ سیل بنایا گیا۔ اس کا کام صرف لڑائی کی منصوبہ بندی کرنا نہیں تھا، بلکہ ایٹمی پالیسی، عالمی معاہدوں اور ہتھیاروں پر کنٹرول جیسے پیچیدہ موضوعات پر گہرائی میں تحقیق کرنا تھا۔ اور یہی سیل پر آگے چل کر آرمز کنٹرول اینڈ ڈس آرمامنٹ ایجنسی یعنی ACDA بنا۔ درست۔ تو فوج اب صرف ایک جنگی مشین نہیں رہی تھی، بلکہ وہ پالیسی بنانے کے کھیل میں بھی ایک اہم کھلاڑی بن رہی تھی۔ بالکل، اور اسی بدلتی ہوئی سوچ کے بیچ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بحث چھڑ گئی۔ ہاٹ ٹیسٹ بمقابلہ کولڈ ٹیسٹ۔ جی اس کو اگر ہم آسان زبان میں سمجھیں تو کولڈ ٹیسٹ کا مطلب ہے لیبارٹری میں کمپیوٹر پر یا بغیر دھماکے کے یہ چیک کر لینا کہ بم چلے گا یا نہیں۔ بالکل، ایک فلائٹ سیمولیٹر کی طرح۔ جی، جس پر پائلٹ اصلی جہاز اڑانے سے پہلے پریکٹس کرتا ہے، جبکہ ہاٹ ٹیسٹ کا مطلب ہے اصلی جہاز اڑا کر دیکھنا، یعنی حقیقی ایٹمی دھماکہ کرنا۔ صحیح۔ اور دونوں طرف بہت مضبوط دلائل تھے۔ ایک طرف تھے سفارتکار اور معاشی ماہرین۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اسرائیل کی طرح جوہری ابہام کی پالیسی رکھنی چاہیے، یعنی نیوکلیئر ایمبیگوٹی۔ اچھا، کہ دنیا کو شک رہے کہ ہمارے پاس بم ہے لیکن ہم کبھی اس کی تصدیق نہ کریں۔ بالکل، اس طرح ہم اپنی دھاک بھی بٹھا لیں گے اور مزید عالمی پابندیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ ان کے خیال میں کولڈ ٹیسٹ کافی تھے۔ لیکن ایک دوسرا گروہ بھی تھا جس میں سائنسدان اور فوج کے کچھ سینئر لوگ شامل تھے، جو کہتے تھے کہ یہ ابہام والی پالیسی اب نہیں چلے گی۔ ان کی دلیل بہت سیدھی اور عملی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پر تو پہلے ہی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہم مزید کس چیز سے ڈریں۔ صحیح۔ ان کے مطابق ایک حقیقی ہاٹ ٹیسٹ ہی دنیا کو اور خاص طور پر بھارت کو یہ ناقابل تردید ثبوت دے گا کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ جی، اور ان کا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ اگر کل بھارت نے ٹیسٹ کر لیا اور ہم نے جواب نہ دیا تو ہماری سالوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا اور ہماری ایٹمی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ایک مذاق بن کر رہ جائے گی۔ تو یہ بحث چلی رہی تھی کہ 1995-96 میں کچھ ایسا ہوا، جی، جس نے پاکستان کو اپنی پالیسی بدلنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی سیٹلائٹس نے بھارت کی پوکھران ٹیسٹ سائٹ پر کچھ غیر معمولی سرگرمیاں نوٹ کیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت دوسرے ایٹمی دھماکوں کی تیاری کر رہا ہے۔ اور اسی دوران بھارت نے عالمی سطح پر جامع ٹیسٹ پابندی کے معاہدے یعنی CTBT کی بھی مخالفت شروع کر دی۔ جی، کھلم کھلا مخالفت، جس سے اس کے ارادے مزید واضح ہو گئے۔ اس وقت بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، امریکی دباؤ بہت زیادہ تھا کہ پاکستان تحمل سے کام لے۔ لیکن ان انٹیلیجنس رپورٹس کے بعد پاکستان نے ایک واضح پالیسی بنائی۔ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر بھارت نے بٹن دبایا تو ہم جواب دینے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کریں گے۔ تو ایک سرخ لکیر تھی جو کھینچ دی گئی تھی۔ بالکل۔ پھر حکومت بدل گئی، نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بن کر آئے، اور ادھر بھارت میں بھی جارحانہ سوچ رکھنے والی BJP کی حکومت آ گئی۔ اب تو ماحول بالکل ہی بدل گیا۔ ماحول صرف بدلا نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھماکہ خیز ہو گیا۔ BJP نے اپنی انتخابی مہم میں ہی ایٹمی دھماکوں کا وعدہ کیا تھا۔ تو امریکہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک توقف یعنی اسٹریٹجک پاز کی تجویز دی۔ لیکن یہ توقف زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ ملک کے اندر سے شدید دباؤ آ رہا تھا، خاص طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف سے۔ وہ کھلے عام بیانات دے رہے تھے کہ ہمارے پاس میزائل تیار ہے اور ہمیں اس کا تجربہ کرنا چاہیے۔ اور آخرکار حکومت کو یہ دباؤ ماننا پڑا۔ جی، 6 اپریل 1998 کو پاکستان نے غوری میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ صرف ایک میزائل کا تجربہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ خطے میں طاقت کے توازن کو چیلنج کرنے کا اعلان تھا۔ اس نے بھارت کو ایک واضح پیغام دیا
کہ پاکستان کے پاس اب صرف بم ہی نہیں بلکہ اسے دہلی تک پہنچانے کا ذریعہ بھی موجود ہے۔ درست۔ اس ایک تجربے نے خطے کی کشیدگی کو ایک نئی اور بہت خطرناک سطح پر پہنچا دیا۔ اور پھر ٹھیک ایک مہینے بعد 11 اور 13 مئی 1998 کو بھارت نے پوکھران میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اب گیند پوری طرح پاکستان کے کورٹ میں تھی۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا سب کو ڈر تھا۔ اس کے فوراً بعد 13 مئی کو وہی ڈی سی سی یعنی ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کا اجلاس بلایا گیا جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا۔ اس میٹنگ کا ماحول یقیناً انتہائی کشیدہ ہوگا۔ بہت زیادہ۔ فوجی قیادت جس کی نمائندگی جنرل جہانگیر کرامت کر رہے تھے، ان کا موقف دو ٹوک تھا۔ اسٹریٹجک توازن اب مکمل طور پر بھارت کے حق میں چلا گیا ہے۔ اگر ہم نے اب جواب نہ دیا تو ہماری دفاعی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا یہ صرف ایک فوجی توازن کا مسئلہ تھا یا اس میں قومی غیرت اور عوامی دباؤ کا عنصر بھی شامل تھا؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ کیونکہ سڑکوں پر تو لوگ مظاہرے کر رہے تھے، حکومت سے فوری جواب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جی، یہ صرف اسٹریٹجک حساب کتاب نہیں تھا، اس میں نفسیات، قومی وقار اور عوامی جذبات کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔ اچھا۔ بھارت کے وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی نے دھماکوں کے فوراً بعد کشمیر پر سخت بیانات دینا شروع کر دیے تھے۔ پاکستان میں یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ بھارت اب ہمیں بلیک میل کرے گا۔ تو یہ بقا اور عزت کا سوال بن چکا تھا فوج اور عوام کی اکثریت کے لیے۔ جی، مگر میز کی دوسری طرف وزیر خزانہ سرتاج عزیز بیٹھے تھے، جو ان جذباتی دلیلوں کے بجائے ٹھنڈے اعداد و شمار پیش کر رہے تھے۔ صحیح۔ سرتاج عزیز نے بہت واضح الفاظ میں وارننگ دی کہ اگر ہم نے ٹیسٹ کیے تو ہم پر ایسی معاشی پابندیاں لگیں گی کہ ہماری معیشت بیٹھ جائے گی۔ اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تو پہلے ہی بہت کم تھے۔ جی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ان پابندیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایک قومی سلامتی مقابلہ معاشی بقا کی ایک کلاسک کشمکش تھی۔ اور جب یہ بڑی بحث چل رہی تھی تو پردے کے پیچھے ایک اور ہی ڈرامہ ہو رہا تھا۔ پاکستان کے دو سب سے بڑے سائنسی اداروں PAEC اور KRL کے درمیان یہاں کیا چل رہا تھا؟ یہاں ایک گہو کی بھی عجیب اندرونی کشمکش چل رہی تھی۔ یہ صرف اداروں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کی عکاسی تھی کہ قومی سلامتی جیسے منصوبے میں بھی شخصیات اور انا کتنی اہم ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف ڈاکٹر سمر مبارک مند کی سربراہی میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن یعنی PAC تھی، جس نے بم کا ڈیزائن بنایا تھا اور سالوں اس پر کام کیا تھا۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی KRL، جس نے بم کے لیے افزودہ یورینیم فراہم کیا تھا۔ اور دونوں اس تاریخی لمحے کا صحرا اپنے سر باندھنا چاہتے تھے۔ بالکل۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے کہ ایسے نازک موقع پر جب ملک کی بقا داؤ پر لگی ہو، ہمارے سائنسدان اس بات پر لڑ رہے تھے کہ بٹن کون دبائے گا۔ حقیقت اکثر افسانے سے زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ اس اندرونی رسہ کشی نے فیصلہ سازی کے عمل کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اور اسی دوران عالمی دباؤ بھی اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ جی، امریکی صدر بل کلنٹن نے وزیر اعظم نواز شریف کو کئی بار فون کیا۔ اور پھر انہوں نے اپنا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی اسلام آباد بھیجا جس کی قیادت اسٹروب ٹالبرٹ کر رہے تھے۔ اور انہوں نے ایک بہت بڑی پیشکش کی جسے بلینک چیک کہا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان ایٹمی تجربہ نہ کرے تو اس کے بدلے میں اربوں ڈالر کی معاشی امداد دی جائے گی، پریسلر ترمیم ختم کر دی جائے گی، ہمارے روکے ہوئے F-16 طیارے فوراً فراہم کیے جائیں گے اور نواز شریف کو وائٹ ہاؤس میں ایک ہیرو کی طرح خوش آمدید کہا جائے گا۔ ایک منٹ، اربوں ڈالر کی امداد F-16 طیارے، یہ تو بہت بڑی پیشکش تھی۔ بہت بڑی۔ کیا اس وقت کسی نے سنجیدگی سے یہ نہیں سوچا کہ شاید یہ سودا برا نہیں ہے، معاشی تباہی سے بچنے کا یہ ایک راستہ ہو سکتا تھا؟ یہ سوال اس وقت ہر ایک کے ذہن میں تھا، لیکن مسئلہ اعتماد کا تھا۔ اچھا۔ پاکستان ماضی میں امریکہ سے دھوکہ کھا چکا تھا، پریسلر ترمیم اس کی سب سے بڑی مثال تھی۔ پاکستانی قیادت کو یہ ایک جال لگ رہا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے یہ پیشکش مان لی اور تجربہ نہ کیا تو کچھ مہینوں بعد امریکہ پھر کوئی نیا بہانہ بنا کر اپنے وعدوں سے مکر جائے گا، تب ہم نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے۔ ہماری ایٹمی صلاحیت بھی مشکوک ہو جائے گی اور ہمیں امداد بھی نہیں ملے گی۔ جی، یہ قومی وقار اور سلامتی کا سودا تھا جو اس وقت کسی کو منظور نہیں تھا۔
تو اسٹروپ ٹالبوٹ کے دورے کے بعد نواز شریف نے ایک اور خفیہ اجلاس بلایا اور اس میٹنگ میں حتمی فیصلہ لے لیا گیا جی تمام دلائل سننے کے بعد تمام عالمی دباؤ اور معاشی خطرات کے باوجود وزیر اعظم نواز شریف نے ایٹمی تجربات کرنے کی حتمی منظوری دے دی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اب صرف عمل درآمد باقی تھا۔ فوج فوراً حرکت میں آئی اور بلوچستان میں چاغی کے مقام پر راسکو کی پہاڑیوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، اور پی اے ای سی اور کے آر ایل کی ٹیمیں اپنی تمام تر اندرونی کشیدگی کے باوجود اب ایک قومی مقصد کے لیے اکٹھی ہو چکی تھیں۔ انہیں ایک C-130 طیارے میں بٹھا کر چاغی پہنچایا گیا۔ سب جانتے تھے کہ وہ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ 28 مئی 1998 کا دن دوپہر 3:16 پر بٹن دبایا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد راسکوہ کا پہاڑ زلزلے کی طرح لرز اٹھا اور اس کا رنگ سفید ہو گیا، جیسے اس پر برف پڑ گئی ہو۔ ایک کے بعد ایک 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ 2 دن بعد 30 مئی کو خاران کے صحرا میں ایک اور چھٹا دھماکہ کیا گیا۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ اور وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا، آج ہم نے حساب برابر کر دیا ہے۔ پورے ملک میں جشن کا سماں تھا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، لیکن اس جشن کے ساتھ ساتھ ہر کوئی آنے والی معاشی مشکلات کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ ان دھماکوں نے بلا شبہ بھارت کے ساتھ طاقت کا توازن بحال کر دیا۔ جی، اس نے پاکستان کو ایک فوری اور واضح خطرے سے محفوظ کر دیا۔ لیکن اس فیصلے نے پاکستان کو ایک نئے اور ناقابل واپسی راستے پر بھی ڈال دیا۔ یہ ایک ایسے مستقبل کا آغاز تھا جہاں سلامتی کا احساس کے ساتھ ساتھ ایٹمی ذمہ داریوں کا ایک بے پناہ بوجھ تھا۔ اور اس فیصلے کے بعد پاکستان کو معاشی بقا کی ایک طویل اور کٹھن جنگ لڑنی پڑی، اور عالمی سطح پر پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد کا جو منظرنامہ ہے، ہم اسے اکثر ایک فتح، ایک قومی فخر کی داستان کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک بالکل ہی مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ یہ کہانی جشن کی نہیں، بلکہ اس کے فوراً بعد جو شدید بحران آئے، یہ ان کی کہانی ہے۔ ہم اس دور کو گہرائی سے دیکھیں گے، خاص طور پر اس کے 2 اہم موڑ۔ اچھا۔ پہلا، دھماکوں کے بعد پاکستان کو جس سفارتی اور معاشی طوفان کا سامنا کرنا پڑا، اور دوسرا، ایک نئی ایٹمی طاقت کے طور پر اس کا پہلا اور شاید سب سے خطرناک فوجی امتحان، کارگل تنازع۔ تو آئیے اس پیچیدہ دور کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ جی، یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ پاکستان ایک اعلان شدہ ایٹمی طاقت تو بن گیا تھا، لیکن اب اسے اس نئی حقیقت کے ساتھ جینا سیکھنا تھا۔ اور یہ آسان نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب تھا عالمی دباؤں کا مقابلہ کرنا، اپنی معیشت کو سنبھالنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے روایتی حریف بھارت کے ساتھ تعلقات کو نئے سرے سے سمجھنا۔ یعنی پوری اسٹریٹجک سوچ کو بدلنا پڑا ہوگا۔ جی، یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی مستقبل کی ایٹمی پالیسی اور اسٹریٹجک سوچ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور یہ بنیاد بہت ہی غیر مستحکم زمین پر رکھی گئی۔ دھماکوں کے فوراً بعد وزیر اعظم نواز شریف کا وہ مشہور جملہ تھا کہ حساب برابر ہو گیا ہے۔ جی یاد ہے۔ پورے ملک میں جشن کا سماں تھا۔ اسلام آباد میں تو چاغی کی پہاڑیوں کا ایک فائبر گلاس ماڈل تک نصب کر دیا گیا۔ لیکن یہ جوش و خروش، یہ خوشی بہت جلد ماند پڑنے والی تھی۔ بالکل، جشن کے ڈھول کے آواز ابھی ٹھیک سے تھمی بھی نہیں تھی کہ معاشی حقیقت نے آپ کہہ لیں دروازے پر دستک دی۔ اور وہ حقیقت کیا تھی؟ عالمی پابندیوں کا خوف تھا، اور یہ خطرہ تھا کہ سرمایہ ملک سے باہر چلا جائے گا۔ تو اس کے پیش نظر حکومت نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کے اثرات شاید آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ آپ فورن کرنسی اکاؤنٹس کی بات کر رہی ہیں؟ جی، انہوں نے شہریوں کے تقریباً 11 ارب ڈالر مالیت کے فورن کرنسی اکاؤنٹس یعنی FCAs منجمد کر دیے۔ اور یہ صرف ایک معاشی فیصلہ نہیں تھا، میرے خیال میں یہ عوام کے اعتماد پر ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا وہ نعرہ تھا، گھاس کھائیں گے
مگر ایٹم بم بنائیں گے۔ جی، وہ اشرافیہ کے لیے تو ایک رومانوی خیال تھا، لیکن اس فیصلے نے اسے متوسط طبقے کے لیے ایک تلخ حقیقت بنا دیا۔ لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی راتوں رات مقامی کرنسی میں تبدیل ہو گئیں اور اس کی قدر تیزی سے گر رہی تھی۔ یہ ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان جو ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے، اسے توڑنے کے مترادف تھا۔ اور اس نے معیشت پر اعتماد کو بری طرح مجروح کیا ہوگا۔ بہت بری طرح، اور اس بے اعتمادی کی ایک لمبی لکیر ہے جو آج بھی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ تو گھر میں یہ حال تھا اور باہر کی دنیا میں ایک الگ جنگ چل رہی تھی۔ سفارتی محاذ پر خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے۔ جی، امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ اسٹروب ٹالبٹ اور پاکستان کے خارجہ سیکرٹری شمشاد احمد کے درمیان 7 ملاقاتوں پر مشتمل ایک سیریز ہوئی۔ اچھا، کافی طویل مذاکرات تھے۔ بہت طویل اور مشکل۔ ان مذاکرات میں امریکہ نے پاکستان کے سامنے ایک پورا پیکج رکھا جسے انہوں نے نام دیا کم سے کم دفاعی صلاحیت، یعنی منیمم ڈیٹرنس پوسچر کا۔ لیکن اس کے اندر جو مطالبات تھے وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ وہ کیا مطالبات تھے؟ ایسا کیا تھا جس پر بات نہیں بن سکی؟ دیکھیں، 3 بڑے مطالبات تھے۔ پہلا، پاکستان اپنے فسائل مواد یعنی ایٹمی ہتھیار بنانے والے مادے کی پیداوار پر مکمل پابندی یعنی کیپ عائد کرے، یعنی مزید مواد پیدا نہ کرے۔ جی۔ دوسرا، میزائل پروگرام کو انتہائی محدود کیا جائے، مثلا سال میں صرف 1 میزائل ٹیسٹ کی اجازت ہو، نئے میزائلوں کی تیاری روک دی جائے اور جو ہیں انہیں نصب نہ کیا جائے۔ اور تیسرا مطالبہ تو شاید ان سب سے سخت تھا۔ جی، تیسرا مطالبہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی آپ کہہ لیں روح پر حملہ تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان اپنے تمام ایٹمی ہتھیاروں کو غیر منسلک حالت یعنی ڈی میٹڈ اسٹیٹ میں رکھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک بندوق تو ہو لیکن اس کی گولیاں کسی دوسرے شہر میں 100 کلومیٹر دور رکھی ہوں۔ اچھا، یعنی ہتھیار ہوتے ہوئے بھی وہ فوری طور پر ناقابل استعمال ہو۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کا ایٹمی بٹن عملی طور پر کام ہی نہ کرے۔ تو یہ صرف پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تسلیم کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کرنے کی کوشش تھی۔ بالکل۔ اس شدید دباؤ کے جواب میں پھر پاکستان نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ پاکستان نے اسے مسترد کرتے ہوئے اپنی ایک جوابی تجویز پیش کی جو بہت جامع تھی۔ اسے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم یعنی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم کا نام دیا گیا۔ اچھا، ایسا رار۔ جی، اس کے 3 ستون تھے۔ پہلا تھا ایٹمی تحمل، جس میں پاکستان نے کہا کہ وہ ہتھیاروں کی تیاری اور تنصیب پر ایک ابہام کی پالیسی برقرار رکھے گا، یعنی نہ ہاں نہ نہ۔ یہ تو ہوئی ہتھیاروں کی بات، باقی 2 ستون کیا تھے؟ دوسرا ستون تھا روایتی فوجی تحمل کا۔ پاکستان نے تجویز دی کہ بھارت اور پاکستان دونوں اپنی حملہ آور فوجی کور یعنی اسٹرائک کور کو ان کے پیس ٹائم مقامات پر غیر متحرک رکھیں۔ یہ وہ بڑی فوجی فارمیشنز ہیں جو جنگ میں حملہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ جی، جو دشمن کے علاقے میں گہرائی تک حملہ کرتی ہیں، ان کو اپنی جگہ پر رکھنے کا مطلب تھا کہ اچانک حملے کا خطرہ کم ہو جائے۔ اور تیسرا ستون تھا تنازعات کا حل، جس میں کشمیر سمیت تمام مسائل پر بات چیت کے ذریعے پرامن حل نکالنے کا عزم تھا۔ تو پاکستان کا موقف یہ تھا کہ صرف ایٹمی ہتھیاروں پر بات نہیں ہو سکتی، مسئلے کی جڑ پر بھی بات کرنا ہوگی۔ بالکل۔ اسی کشیدہ ماحول میں فروری 1999 میں ایک ایسی پیش رفت ہوئی جس کی شاید کسی کو توقع نہیں تھی، لاہور سمٹ۔ جی، بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا بس کے ذریعے واگا بارڈر عبور کر کے لاہور آنا ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اور اس کا نتیجہ نکلا اعلان لاہور کی صورت میں۔ جی، جس میں دونوں ملکوں نے اعتماد سازی کے اقدامات اور مسائل کے پرامن حل کا عہد کیا۔ اس میں یہ بھی طے پایا کہ دونوں ممالک بیلسٹک میزائل تجربات کی پیشگی اطلاع ایک دوسرے کو دیں گے۔ تو ایسا لگا کہ شاید برصغیر میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایسا ہی لگا تھا۔ لیکن یہیں سے کہانی میں ایک بہت بڑا اور خطرناک موڑ آتا ہے۔ ایک طرف لاہور میں دوستی کی بسیں چل رہی تھیں، امن کے اعلان ہو رہے تھے، اور دوسری طرف سرحد پر برف پوش چوٹیوں پر ایک بالکل مختلف اور خفیہ کہانی لکھی جا رہی تھی۔ یہی تضاد اس دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جی، اور اس پر آنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات بھی بدل رہے تھے۔ اچھا؟ ایٹمی دھماکوں کے بعد نواز شریف ایک بہت طاقتور وزیر اعظم بن کر ابھرے تھے۔ انہوں نے اپنی طاقت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا، اور ان کی جگہ جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا۔
جی شاید ان کا خیال تھا کہ مشرف ان کے وفادار رہیں گے، لیکن یہ فیصلہ سول ملٹری تعلقات میں ایک گہری دراڑ کا سبب بنا۔ اور یہی دراڑ آگے چل کر ایک کھائی میں تبدیل ہو گئی۔ تو جب لاہور میں جشن منایا جا رہا تھا، سرحد پر کیا ہو رہا تھا؟ سرحد پر ایک خفیہ فوجی آپریشن جاری تھا جسے دنیا نے بعد میں کارگل تنازع کے نام سے جانا۔ سردیوں کے موسم میں جب بھارتی فوج اونچی چوکیوں کو خالی کر دیتی تھی، پاکستانی فوج کی ناردرن لائٹ انفینٹری یعنی NLI نے لائن آف کنٹرول عبور کیا اور بھارتی فوج کی تقریباً 130 خالی شدہ پوسٹس پر قبضہ کر لیا۔ جی بالکل۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ ناردرن لائٹ انفینٹری کا استعمال ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ کیسی حکمت عملی؟ یہ ایک نیم فوجی دستہ تھا جس میں زیادہ تر لوکالی فوجی شامل تھے، تاکہ پاکستان ابتدا میں یہ کہہ سکے کہ یہ کشمیری مجاہدین کی کارروائی ہے اور پاکستانی فوج براہ راست ملوث نہیں ہے۔ صحیح، یعنی پلازیبل ڈینائبلٹی۔ جی۔ اور بھارت کو پہلے تو یہی لگا کہ یہ دراندازی ہے، لیکن جب لڑائی کی شدت بڑھی اور انہیں پاکستانی فوجیوں کی باقاعدہ موجودگی کے ثبوت ملے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ایک مکمل فوجی آپریشن ہے۔ اور پھر انہوں نے بھرپور جوابی حملہ کیا۔ جی، آپریشن وجے کے نام سے، جس میں پہلی بار انہوں نے لائن آف کنٹرول پر اپنی فضائیہ کا بھی بڑے پیمانے پر استعمال کیا۔ اور یہی سے یہ بحران ایک انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گیا، کیونکہ اب دو نئی ایٹمی طاقتیں براہ راست جنگ میں تھیں۔ سب سے خوفناک سوال یہ تھا کہ کیا ایٹمی ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں؟ اس معاملے پر آج تک دو بالکل مختلف کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس، خاص طور پر اس وقت کے CIA تجزیہ کار بروس ریڈل، اپنی کتابوں میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے سیٹلائٹس نے پاکستان کی طرف سے ایٹمی میسائلوں کو ان کے ڈپو سے نکال کر نصب کرنے کی تیاریوں کا سراغ لگایا تھا۔ یعنی ان کے مطابق دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی؟ جی، ان کے مطابق تو ایسا ہی تھا۔ اور پاکستانی موقف ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن تھا کیونکہ اس وقت ملک کی اہم ترین سیاسی اور فوجی قیادت ملک سے باہر تھی۔ ان کے مطابق امریکہ نے شاید سرگودھا کے قریب کرانہ کے ایٹمی ڈپو میں کچھ ٹرکوں کی معمولی نقل و حرکت کو غلط سمجھا اور اسے ایٹمی تیاری سمجھ لیا۔ تو ہمارے پاس دو بالکل متضاد تصویریں ہیں۔ ایک کے مطابق دنیا تباہی کے دہانے پر تھی اور دوسرے کے مطابق یہ محض ایک غلط فہمی تھی۔ جی، اور سچائی شاید ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے، لیکن اس واقعے کی جو دہشت تھی اس نے ہی عالمی طاقتوں کو حرکت میں آنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل۔ بروس ریڈل اپنی کتاب میں 4 جولائی 1999 کی صبح کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جب نواز شریف صدر بل کلنٹن سے ملنے واشنگٹن پہنچے۔ کیا آپ نے دنیا کو ایٹمی جنگ کے کتنے قریب پہنچا دیا ہے؟ ملاقات کا ماحول تو بہت کشیدہ ہوگا۔ انتہائی کشیدہ۔ عالمی دباؤ خاص طور پر امریکہ کا بہت شدید تھا۔ تو اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس تنازع کا سفارتی انجام کیسے ہوا؟ ملاقات کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا جس میں لائن آف کنٹرول کی حرمت پر زور دیا گیا اور پاکستانی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا۔ یعنی پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا؟ جی، پاکستان عالمی سطح پر مکمل طور پر تنہا رہ چکا تھا اور اس کے پاس پیچھے ہٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور ناردرن لائٹ انفینٹری کے جوانوں کے لیے یہ بہت تباہ کن ثابت ہوا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ ان کے لیے یہ واپسی انتہائی ذلت آمیز اور تباہ کن تھی، جس میں انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو ایک فوجی شکست اور سفارتی تنہائی، اس کا پاکستان کی اندرونی سیاست پر کیا اثر ہوا؟ یہ تو طے تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ کارگل کی شکست نے نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان پہلے سے موجود بداعتمادی کو کھلی دشمنی میں بدل دیا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ جی، دونوں ایک دوسرے کو اس ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ یہ کشیدگی بڑھتے بڑھتے 12 اکتوبر 1999 کو اپنے عروج پر پہنچ گئی، جب جنرل مشرف سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے اور نواز شریف نے انہیں بیچ راستے میں ہی برطرف کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک انتہائی ڈرامائی واقعہ تھا۔ بہت زیادہ۔ فوج نے وزیر اعظم کے اس اقدام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب جنرل مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پہنچا تو اسے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسے ہوا میں ہی رکھا گیا؟ جی، اسے ہوا میں چکر لگانے پر مجبور کیا گیا۔ نیچے فوج نے ایئرپورٹ اور وزیر اعظم ہاؤس سمیت اہم سرکاری عماراتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بالآخر طیارے کو فوجی کنٹرول میں لینڈ کروایا گیا اور فوج نے ملک کا اقتدار سنبھال کر نواز شریف کو گرفتار کر لیا۔
تو صرف 18 مہینوں کے اندر پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کی بلندی دیکھی، پھر شدید معاشی بحران کی پستی، ایک محدود لیکن خطرناک جنگ، اور آخر میں ایک فوجی بغاوت۔ ایک ناقابل یقین حد تک غیر مستحکم اور ہنگامہ خیز دور تھا۔ بالکل۔ اور قوم سے اپنے پہلے خطاب میں جنرل مشرف نے دنیا کو پاکستان کی ایٹمی پالیسی کے بارے میں ایک واضح پیغام دیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان عدم پھیلاؤ کے عالمی خدشات سے آگاہ ہے، لیکن اپنی قومی سلامتی اور خطے میں اسٹریٹجک توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ حکومت کی تبدیلی کے باوجود پاکستان کی ایٹمی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جب ہم اس پورے دور پر نظر ڈالتے ہیں تو اس سے کیا بڑا سبق ملتا ہے، خاص طور پر کارگل کے تناظر میں؟ کارگل تنازع، جو دو نئی ایٹمی طاقتوں کے درمیان پہلی براہ راست فوجی جھڑپ تھی، اس نے جنوبی ایشیا کی اسٹریٹجک سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے ایک بہت تلخ اور خطرناک سبق سکھایا، وہ یہ کہ ایٹمی ہتھیاروں کا مالک ہونا آپ کو ایک مکمل جنگ سے تو بچا سکتا ہے، لیکن یہ ایک خاص حد سے نیچے کی روایتی جنگ یا محدود تنازع کو نہیں روک سکتا۔ اور اس نے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ جی، ایک ایسا سوال جو آج تک اس خطے پر منڈلا رہا ہے۔ وہ حد کہاں ہے؟ وہ کون سی لائن ہے جسے عبور کرنے پر ایک روایتی جنگ ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ کوئی فریق غلطی سے یا جان بوجھ کر اس حد کو پار نہ کر جائے۔ بالکل، یہی ابہام آج بھی برِ صغیر کی ایٹمی حقیقت کا سب سے مرکزی اور سب سے خطرناک پہلو ہے۔ تو آج ہم پاکستان کے جوہری پروگرام کے اس دور کو دیکھ رہے ہیں جب وہ ایک ایٹمی طاقت تو بن چکا تھا، لیکن اس کامیابی کے ساتھ ہی کچھ بہت ہی پیچیدہ اور نئے چیلنجز بھی سامنے آ گئے۔ جی، ہماری گفتگو کا مرکز ایٹنگ گراس کتاب کا 5واں حصہ ہے، جس میں ہم خاص طور پر 2 ابواب پر بات کریں گے۔ ایک تو خان نیٹ ورک کا انکشاف اور دوسرا جوہری پاکستان اور دنیا۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں اہم دور تھا۔ 1998 کے دھماکوں کے بعد پاکستان نے ایک طرح سے خود کو محفوظ تو کر لیا، لیکن پوری دنیا کی نظریں اب اس پر تھیں۔ صحیح۔ تو اب سوال صرف بم بنانے کا نہیں تھا، بلکہ اسے محفوظ رکھنے، بین الاقوامی دباؤ سے نمٹنے اور پھر کچھ اندرونی بحرانوں کو سنبھالنے کا بھی تھا۔ اور اسی میں پھر AQ خان نیٹ ورک کا معاملہ سامنے آیا، جس نے تاریخ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ جی بالکل۔ تو پھر اسی سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں AQ خان بحران کو ملک کی جوہری تاریخ کا تاریک ترین باب کہا گیا ہے۔ یہ بہت بہت سخت الفاظ ہیں۔ بالکل ہے۔ اور اس کہانی کے مرکز میں 2 بڑے نام ہیں، سلطان بشیر الدین محمود اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ جی، دونوں اپنے وقت کے ہیرو تھے، لیکن بعد میں شدید تنازعات کا شکار ہو گئے۔ جی، اور دیکھیں، یہ بحران کوئی اچانک سامنے نہیں آیا، اس کی جڑیں کافی گہری تھیں۔ خود صدر پرویز مشرف نے اسے اپنے دور اقتدار کا سب سے مشکل چیلنج کہا تھا۔ اچھا؟ کتاب کے مطابق شکوک و شبہات کی پہلی لہر 3 واقعات سے پیدا ہوئی۔ پہلا تھا 1999 میں، جب شمالی کوریا سے آنے والے ایک میزائل بردار طیارے کو اسلام آباد میں لینڈ کرنا پڑا۔ وہ واقعہ۔ پھر 2000 میں ڈاکٹر خان کا لیبیا کا دورہ، اور پھر اسی سال BBC کے ایک پروگرام میں ان کے کچھ انکشافات۔ تو یہ وہ آپ کہہ لیں سرخ جھنڈے تھے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر انہی واقعات کے نتیجے میں آخر کار مارچ 2001 میں ڈاکٹر خان کو KRL کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا۔ جی، لیکن پھر ایک اور چونکا دینے والی خبر سامنے آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ریٹائرڈ سائنسدانوں کی اسامہ بن لادن سے ملاقات، یہ تو کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ بالکل، اور یہ 9/11 سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ اکتوبر 2001 میں یہ انکشاف ہوا کہ 2 ریٹائرڈ پاکستانی سائنسدان سلطان بشیر الدین محمود اور چودھری عبد المجید یہ اگست 2001 میں افغانستان گئے تھے۔ افغانستان میں؟ جی، اور وہاں انہوں نے القاعدہ کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ محمود نے اس وقت امہ تعمیر نو یعنی UTN نامی ایک فلاحی تنظیم بنائی ہوئی تھی۔ ایک منٹ، ملک کے 2 اعلیٰ ترین ریٹائرڈ جوہری سائنسدان اسامہ بن لادن سے مل رہے ہیں، ان کا موقف کیا تھا؟ وہ کر کیا رہے تھے وہاں؟
دیکھیں ان کا موقف یہ تھا کہ ان کی تنظیم افغانستان میں معاشی تعمیر نو کے منصوبوں پر کام کرنا چاہتی تھی اور وہ فنڈز حاصل کرنے گئے تھے۔ اچھا، انہوں نے سختی سے اس بات کی تردید کی کہ ان کا مقصد جوہری ٹیکنالوجی بیچنا تھا۔ کتاب میں محمود کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اسامہ بن لادن اس بات میں زیادہ دلچسپی لے رہا تھا کہ پاکستان نے اتنی پابندیوں کے باوجود ایٹمی صلاحیت حاصل کیسے کی۔ مطلب وہ طریقہ جاننا چاہتا تھا۔ جی، اور اس نے ڈرٹی بم بنانے کا مشورہ بھی دیا، جسے محمود نے کہا کہ انہوں نے غیر اسلامی کہہ کر مسترد کر دیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا نے، خاص طور پر امریکہ نے، ان کی اس کہانی پر تو یقین نہیں کیا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ تو ان سائنسدانوں کا انجام کیا ہوا؟ انہیں 23 اکتوبر 2001 کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ISI اور CIA دونوں نے ان سے تفتیش کی۔ محمود کا اصرار ہے کہ ان پر تشدد نہیں کیا گیا اور انہوں نے سچ بتا دیا، لیکن امریکی حکام مطمئن نہیں تھے۔ تو یہ القاعدہ والی ملاقات ایک طرح سے صرف وہ سرا تھا جو نظر آ رہا تھا۔ جی اصل مسئلہ تو اس سے کہیں بڑا اور گہرا تھا، یعنی خود AQ خان نیٹ ورک۔ جی بالکل۔ یہ کیسے ہوا کہ ایک نیٹ ورک جو ریاست کے لیے انتہائی خفیہ خریداری کرتا تھا، وہ ذاتی فائدے کے لیے جوہری پھیلاؤ میں ملوث ہو گیا؟ اصل میں یہی اس پورے معاملے کا سب سے اہم سوال ہے۔ یہ نیٹ ورک وقت کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ کارپوریشن کی طرح کام کرنے لگا تھا۔ ایک کارپوریشن کی طرح؟ جی، اس کا مرکز دبئی میں تھا اور BSA طاہر جیسے لوگ اس کے اہم مہرے تھے جو ساری لاجسٹکس سنبھالتے تھے۔ انہوں نے نظام کی سب سے بڑی خامی کا فائدہ اٹھایا۔ اور وہ کیا تھی؟ مکمل رازداری اور کسی بھی قسم کی بیرونی نگرانی کا نہ ہونا۔ اچھا، تو اس کارپوریشن کے کلائنٹس کون تھے؟ کتاب میں کن ممالک کا ذکر ہے؟ کتاب کے مطابق اس نیٹ ورک کے 3 بڑے کلائنٹس تھے۔ سب سے پہلا تھا ایران، اور یہ تعلق 1987 سے 1999 تک چلا۔ کافی لمبا عرصہ ہے۔ جی، اس میں 2 مراحل تھے۔ پہلے مرحلے میں ایران کو P1 سینٹریفیوج ڈیزائن کی ایک شاپنگ لسٹ دی گئی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پرانے ڈیزائن تھے، سہالہ کے پائلٹ پروجیکٹ والے۔ ایران نے بعد میں شکایت بھی کی کہ یہ ناقص تھے۔ یعنی یہ کوئی بہترین ٹیکنالوجی نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ جیسے کوئی پرانی خراب گاڑی بیچ رہا ہو۔ بالکل، ایک موقع پرستانہ سودا زیادہ لگتا ہے۔ لیکن دوسرے مرحلے میں معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا جب انہیں جدید P2 ڈیزائن، اس کی ڈرائنگز اور کچھ پرزے بھی فراہم کیے گئے۔ صحیح۔ اور دوسرا کلائنٹ؟ دوسرا کلائنٹ شمالی کوریا تھا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں شمالی کوریا اس وقت پلوٹونیم کے ذریعے بم بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بیک اپ کے طور پر سینٹریفیوج ٹیکنالوجی بھی چاہتا تھا۔ تو خان نے انہیں وہ فراہم کی؟ جی، سینٹریفیوج ڈیزائن اور پرزے۔ اور تیسرا کلائنٹ جس کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ لیبیا تھا۔ جی، لیبیا سب سے بڑا کلائنٹ تھا۔ یہ معاہدہ 1997 سے 2002 تک چلا اور یہ بہت بڑا تھا۔ اس میں صرف پرزے یا ڈیزائن نہیں تھے، بلکہ ایک مکمل سینٹریفیوج پلانٹ۔ پورا پلانٹ؟ جی، P1 اور P2 دونوں کے ڈیزائن اور 2000 سینٹریفیوجز کے پرزے۔ لیبیا کو یہ سب کچھ مل بھی گیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ 2003 میں قذافی نے اپنا جوہری پروگرام ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اچھا، تو وہ اسے فعال ہی نہیں کر سکے؟ کبھی نہیں کر سکے، اور اسی وجہ سے اس نیٹ ورک کے خلاف زیادہ تر ثبوت بھی وہیں سے ملے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیسے رہا تھا؟ کیا ریاست کے اندر کسی کو اس کی بھنک تک نہیں پڑی؟ صحیح۔ اس رازداری کی وجہ سے کوئی بیرونی نگرانی یا آڈٹ کا نظام ہی نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قومی سلامتی کے نام پر مالی بے ضابطگیوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ لیکن بنیادی وجہ کیا تھی؟ کتاب کے مطابق بنیادی وجہ ڈاکٹر خان اور ان کے ساتھیوں کا لالچ اور آپ کہہ لیں تکبر تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں۔ تو آخرکار یہ نیٹ ورک بے نقاب کیسے ہوا؟ دیکھیں، اس کا خاتمہ ایک طرح سے ناگزیر تھا۔ جب آپ کے کلائنٹس ایران، شمالی کوریا اور لیبیا جیسے ممالک ہوں جو پہلے ہی عالمی سطح پر شک کی زد میں ہیں، تو جلد یا بدیر توجہ آپ پر بھی آئے گی۔ صحیح۔ جب ان ممالک پر دباؤ بڑھا تو اس نیٹ ورک کی کڑیاں بھی کھلنا شروع ہو گئیں۔ اس بہت بڑے اسکینڈل کے بعد ظاہر ہے کہ نظام میں اصلاحات کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔ کیا اقدامات کیے گئے؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام پر نئے سرے سے توجہ دی گئی۔ SPD یعنی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے اندر ایک نیا اور بہت مضبوط سیکیورٹی ڈویژن قائم کیا گیا۔
اچھا، इसके 3 दर्जे थे। اہلکاروں کی فیابلٹی کی جانچ، فزیکل سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی نگرانی۔ مقصد یہ تھا کہ آئندہ کوئی ایک شخص یا گروہ اس طرح بے لگام نہ ہو سکے۔ اور ان سائنسدانوں کا کیا بنا جن کے پاس یہ حساس علم تھا؟ ایک بہت اہم پالیسی بنائی گئی کہ حساس علم رکھنے والے تمام سائنسدانوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسٹریٹجک اداروں میں ہی دوبارہ ملازمت دی جائے گی، تاکہ وہ کہیں اور نہ جا سکیں اور علم کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ بالکل۔ اور خود ڈاکٹر خان نے عوامی سطح پر اعتراف کیا، جس کے بعد صدر مشرف نے انہیں معافی تو دے دی، لیکن انہیں گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ تو یہ تو تھا اس تاریخ ترین باب کا احوال۔ چلیں اب ذرا بڑی تصویر کی طرف آتے ہیں۔ اس بحران سے نکلنے کے بعد آج ایک جوہری طاقت کے طور پر پاکستان دنیا میں اپنا کردار کیسے دیکھتا ہے؟ ملک کے اندر اس بات پر تو مکمل قومی اتفاق رائے ہے کہ جوہری صلاحیت کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے۔ اس میں مذہبی جماعتوں سے لے کر لبرل لوگ سبھی شامل ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک خوف بھی ہے۔ جی، ایک مستقل خدشہ بھی پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے جوہری اثاثے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی طرف سے مسلسل خطرے میں ہیں۔ ایک آپ کہہ لیں محاصرے والی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ لیکن خطرہ صرف باہر سے تو نہیں ہے۔ ملک کے اندر جو عدم استحکام اور دہشت گردی کے خطرات ہیں، ان کا اس پوری سیکیورٹی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک بہت نازک نقطہ ہے۔ 2008 کے ممبئی حملوں نے تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد دہشت گردی کا مرکز افغانستان سے پاکستان منتقل ہو گیا۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ اندرونی کمزوری جوہری ڈیٹرنس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ڈیٹرنس تبھی مؤثر ہوتا ہے جب ریاست اندرونی طور پر مضبوط ہو۔ صحیح۔ اگر ریاست کمزور ہو تو مخالفین اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اسی تناظر میں بھارت کا کولڈ سٹارٹ نظریہ سامنے آتا ہے۔ یہ کیا ہے اور اسے پاکستان میں کیسے دیکھا جاتا ہے؟ بھارت کا کولڈ سٹارٹ نظریہ صرف ایک تیز رفتار جنگ کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک چال ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو مکمل متحرک ہونے کا موقع دیے بغیر چھوٹی چھوٹی تیز رفتار فوجی کارروائیاں کی جائیں اور محدود علاقے پر قبضہ کر لیا جائے۔ جی، اس امید پر کہ یہ کارروائی اتنی محدود ہوگی کہ وہ پاکستان کی جوہری ریڈ لائنز کو عبور نہیں کرے گی اور پاکستان کو ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا جواز نہیں ملے گا۔ یعنی یہ اس خلا میں کام کرنے کی کوشش ہے جو روایتی جنگ اور ایٹمی جنگ کے درمیان ہے۔ اس نے تو پاکستان کی سیکیورٹی کی منصوبہ بندی کو بہت زیادہ پیچیدہ کر دیا ہوگا۔ بالکل۔ اسی نظریے نے پاکستان کو اپنی دفاعی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا۔ اس سے پہلے ایک اور سوال جو اکثر اٹھایا جاتا ہے، اسلامی بم کا تصور۔ کیا سعودی عرب کے ساتھ کسی جوہری معاہدے کی کوئی حقیقت ہے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ کسی بھی قسم کے جوہری معاہدے کا کوئی ٹھوس ثبوت آج تک سامنے نہیں آیا۔ یہ زیادہ تر قیاس آرائیاں ہیں۔ اگرچہ ملک میں کچھ مذہبی جماعتیں جیسے جماعت اسلامی اس نظریے کی حمایت کرتی ہیں کہ پاکستان کو دیگر مسلم ممالک کو ایک جوہری چھتری فراہم کرنی چاہیے، لیکن سرکاری سطح پر ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ لیکن پہلی مسلم جوہری طاقت ہونے کا بیانیہ بہت مضبوط ہے۔ جی، وہ بیانیہ آج بھی ملک میں بہت مقبول اور طاقتور ہے۔ تو اگر بھارت کے ساتھ برابری کی دوڑ نہیں ہے تو مستقبل میں پاکستان کے فوجی اہداف کیا ہیں؟ پاکستان کا ہدف بھارت کے ساتھ عددی برابری حاصل کرنا نہیں، بلکہ قابل اعتبار کم عزمن ڈیٹرنس کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنی صلاحیت ضرور ہو کہ دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکے تاکہ وہ حملہ کرنے سے باز رہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان اپنی صلاحیتوں کو مسلسل بہتر بنا رہا ہے، جیسے پلوٹونیم کی پیداوار کے لیے خوشاب 1 ری ایکٹر 1998 سے کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد مزید 3 ری ایکٹر بھی بنے۔ اور میزائل ٹیکنالوجی میں کیا پیش رفت ہوئی، خاص طور پر کولڈ سٹارٹ کے جواب میں؟ یہیں پر سب سے اہم پیش رفت ہوئی۔ 2011 میں حطف 9 میزائل سسٹم متعارف کرایا گیا، جسے نصر بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، نصر میزائل؟ جی، یہ ایک مختصر فاصلے کا میزائل ہے جو صرف 60 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔
اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر چھوٹے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار نصب کیے جا سکتے ہیں جنہیں میدان جنگ میں استعمال کیا جا سکے۔ بالکل، اسے ڈیٹرنس کی ایک اور تہہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھارت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ روایتی جنگ کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی محدود کیوں نہ ہو۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ کوئی بھی حملہ بہت تیزی سے ایٹمی جنگ میں بدل سکتا ہے۔ جی، نصر میزائل کا مقصد ہی کولڈ سٹارٹ جیسے نظریات کو ناکام بنانا ہے اور یہ واضح کرنا ہے کہ پاکستان ہر سطح کے خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے مستقبل کے لیے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ایک طرف ایک مضبوط جوہری پروگرام، دوسری طرف اندرونی اور بیرونی چیلنجز۔ اس کا مطلب ایک دوہری حقیقت ہے۔ ایک طرف پاکستان کی فوج بوقت کئی محاذوں پر یعنی دہشت گردی، روایتی جنگ اور جوہری خطرات سے نمٹ رہی ہے اور اس کے جوہری اثاثے ایک مضبوط اور محفوظ ڈیٹرنس فورس میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ملک کو شدید معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں دوہرے ہندسے کی مہنگائی، کم شرائع نمو اور بے روزگاری شامل ہیں۔ اور یہیں پر کتاب کا عنوان ایٹنگ گراس یعنی گھاس کھا لیں گے ایک تلخ حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ بالکل، کتاب کا اختتام اسی نقطے پر ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ مشہور وعدہ کہ ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے سو جائیں گے، لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک ایسی پیشن گوئی بن گئی جو خود ہی پوری ہو گئی۔ قومی سلامتی تو حاصل ہو گئی، لیکن اس کی معاشی قیمت قوم کو ادا کرنی پڑی۔ جی، اور کتاب اس سوال پر ختم ہوتی ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے حاصل کردہ سلامتی اور قوم کی معاشی فلاح و بہبود کے درمیان طویل مدتی توازن کیسے قائم کیا جائے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو آج بھی پاکستان کو درپیش ہے۔